वो आखिरी सीढ़ी पर ही था कि अचानक सामने वाला दरवाजा खुला और टाइगर बिजली की सी तेजी से एक साइड में हो गया। सीढ़ियों पर मलगजी सी रोशनी थी, इसीलिए दरवाजा खोलने वाला उसे देख ना सका और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ कॉरिडोर में चला गया। ये वही बैरा था जो उसने पहले अंदर दाखिल हुआ था। जब वो कॉरिडोर में चला गया तो टाइगर आगे बढ़ा। उसने दरवाजे में दाखिल होने से पहले कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर को पकड़कर कोट से बाहर निकाल लिया। ये वो रिवॉल्वर था जिसे वो हॉल से बाहर निकलते ही उठा लाया था। उसने दरवाजा खोला, फिर तेजी से अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिस वक्त कतई खाली था। टाइगर एक लम्हे के लिए हैरत भरी नजरों से इस खाली कमरे को देखता रहा, फिर उसकी नजरें अचानक बाइट साइड में मौजूद आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। वो बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस दरवाजे के करीब पहुंचा। दूसरे लम्हे उसके कानों में एक आदमी की आवाज पड़ी, यस बॉस, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों का मिशन कामयाब हो जाए, ओवर। टाइगर ने झांक कर देखा तो उसे वही दो गैर मुल्की कमरे में बैठे हुए नजर आए जिनका ताकुब करता हुआ वो यहाँ तक आया था। एक गैर मुल्की काफी बड़ा ट्रांसमीटर सामने रखे हेडफोन कानों पर चढ़ाए किसी से बातचीत में मसरूफ था और दूसरा एक कॉपी पर झुका हुआ तेजी से कुछ लिख रहा था, शायद ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू नोट कर रहा था। इन दोनों की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। टाइगर बड़ी एहतियात से कमरे में दाखिल हो गया। उसने हत्तल मकदूर एहतियात की कि हल्की सी भी आवाज पैदा ना हो और वो इस बात में कामयाब भी हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, फिर ऑटोमेटिक लॉक की अंदर से की घुमा दी। अब जब तक दरवाजा अंदर से ना खोला जाए, बाहर से उसे किसी भी तरह खोला नहीं जा सकता था। टाइगर रिवॉल्वर हाथ में पकड़े खामोश खड़ा ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुनता रहा। नंबर A3B1, हम चाहते हैं कि मिशन जल्द अज जल्द कामयाब हो। तुम मुकामी तौर पर DIA के सरकर्दा अफराद में से हो, इसीलिए तुम दोनों अच्छी तरह रेड कर सकते हो। कोशिश करो कि वो जल्द अज जल्द मिशन खत्म करके वापस आ जाएं, ओवर। दूसरी तरफ से एक स्पॉट सी आवाज सुनाई दी, यस पास, मगर वो दोनों मशहूर व मारूफ एजेंट हैं और फिर हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, इसीलिए हम उन्हें असेस तो कर सकते हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप उन दोनों को वापस बुला लें तो हम इस बात की गारंटी आपको देते हैं कि हमारी मुकामी ब्रांच खुद ही X2 को बेनकाब कर लेगी, ओवर। A3 ने कहा, शट अप, आला हुकाम जो फैसला करते हैं ठीक करते हैं, आइंदा इस फैसले पर नुक्ताचीनी ना करना, ओवर। दूसरी तरफ से कराहट आमीज लहजे में आवाज आई और नंबर A3 काम कर रह गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अचानक उसके करीब बैठे हुए B1 ने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा और फिर टाइगर को बड़े सुकून से वहां खड़ा देखकर उसकी हैरत से स्थिति गुम हो गई। मगर दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई तेजी से मुड़कर खड़ा हो गया और इस बार उसके हाथ में रिवॉल्वर था। टाइगर के दोनों हाथ पुश्त पर थे और वो बड़े सुकून के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। कौन हो तुम? B1 चीते की तरह कराया। A3 ने भी फौरन ओवर एंड ऑल कहा, फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके बड़ी फुर्ती से हेडफोन सर से उतार फेंका। अब वो भी अलर्ट हो गया था, उसके हाथ में भी रिवॉल्वर चमक रहा था। टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो इसी तरह बड़ी खामोशी और इत्मीनान से खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? B1 गराया और इन दोनों के रिवॉल्वरों के रुख जाहिर है टाइगर की तरफ ही थे और उनकी उंगलियां ट्रैगर्स पर जमी हुई थी। तुम दोनों ने अपने बात से बातचीत खत्म कर ली है या भी कुछ बाकी रहती है? टाइगर ने इन दोनों से ऐसे लहजे में कहा जैसे खुद उनका बास हो। शट अप एंड हैंड्स अप। नंबर A3 को टाइगर के सुकून पर जलाल आ गया। टाइगर का इत्मीनान से भरपूर लहजा वाकई मुखालिफ के शदीद गुस्से का मुहारिक बन जाता था और टाइगर तो शायद खुद इसी बात के इंतजार में था कि वो हैंड्स अप का ऑर्डर दें। चुनांचे उसने हाथ उठाने के लिए दोनों हाथों को हरकत दी, फिर दोनों को ऐसे महसूस हुआ जैसे बिजली चमकी हो। दूसरे लम्हे दो धमाके हुए और मुकाबिल में दो अफराद के हाथों से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरे थे। अब टाइगर के हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था और उसकी नाल से अब तक हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वाकई वो कमाल का निशानेबाज साबित हुआ था। इतनी तेजी और इतनी फुर्ती कि वो दोनों तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब तुम दोनों अपने हाथ ऊपर कर लो, खबरदार अगर शरारत की। टाइगर ने इसी तरह उन्हें इत्मीनान से हुक्म दिया, लेकिन वो भी शरारत करने से बाज ना आए और हाथ उठाते ही अचानक B1 का हाथ हरकत में आया और करीब पड़ी कुर्सी बंदूक से निकली गोली की तरह टाइगर की तरफ लपकी। टाइगर ने कुर्सी से बचने के लिए फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और इसी वक्त B3 ने उस पर छलांग लगा दी। टाइगर ने उसे डांट देने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक दूसरे में उलझकर दरवाजे के करीब गिर गए। उसी लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ से भी शोर बुलंद हुआ जैसे 2-3 आदमी शोर मचा रहे हों। इसी शोर ने A3 और B1 को एक लम्हे के लिए चौंका दिया और इसी लम्हे से टाइगर ने फायदा उठाया और दूसरे लम्हे वो यूं चलकर खड़ा हो गया जैसे उसका जिस्म स्प्रिंगों से बना हो। रिवॉल्वर तो टाइगर के हाथ से निकल चुका था, मगर इससे पहले कि A3 उठता B1 उस पर झपट पड़ा। टाइगर ने अपने जिस्म को हल्का सा खम दिया, फिर दूसरे लम्हे भारी भरकम B1 मिट्टी के बेजान खिलौने की तरह उसके हाथों पर बुलंद होता चला गया। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और काउंटरमैन की खौफनाक शक्ल दरवाजे पर नजर आई। दूसरे लम्हे टाइगर ने अपने हाथों को झटका दिया और हाथों पर उठा हुआ B1 रॉकेट की तरह सीधा काउंटरमैन के सीने से टकराया।
काउंटर मैन के पीछे भी दो आदमी मौजूद थे। पीवान का टकराना इन तीनों के लिए हौलनाक साबित हुआ। वो तीनों वहीं गैलरी में ही लुढ़क गए। इस दौरान ए3 एक दाव टाइगर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। उसने झपट कर टाइगर को पुश्त की तरफ से दोनों बाजों में जकड़ लिया और दूसरे लम्हे उसने चाहा कि टाइगर को अपने बाजों के सहारे फर्श पर दे मारे कि टाइगर ने दोनों कूनियां पूरी कुव्वत से ए3 के पहलुओं में मारी। फिर ए3 के हलक से एक चीख बुलंद हुई और टाइगर के गिर्द बाजुओं का हल्का ढीला पड़ गया। टाइगर फुर्ती से मुड़ा। दूसरे लम्हे ए3 उसके सीने से आ लगा। अब ए3 की पुश्त टाइगर के सीने से टकरा रही थी और उसका एक बाजू उसकी गर्दन और दूसरा उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। अब ए3 बुरी तरह टाइगर के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। गोश्त ने फड़फड़ाने की बेहद कोशिश की मगर शिकारी का जाल सख्त था। जैसे ही ए3 रहा होने की जदोजहद करता, टाइगर गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा देता। ए3 की आंखें अपने हलकों से बाहर उमड़ आई और चेहरा सुर हो गया। उसका दम घुट रहा था और उसकी पुश्त पर टाइगर खड़ा बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था, जैसे शाहीन ने पंजों में एक नन्ही सी चिड़िया को दबोच रखा हो। पीवान, काउंटरमैन और उसके दो साथी सामने दरवाजे पर खड़े हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। ए3 उनके वसी हल्के में आयरन मैन के नाम से याद किया जाता था। आज तक बड़े बड़े शाहजोर उसके मुकाबले में 2-3 मिनट से ज्यादा ना जम सके थे और उसका चैलेंज था कि वो 4 आदमियों से बैक वक्त लड़ सकता है। इस वक्त एक नौजवान के शिकंजे में झगड़ा हुआ बेबस नजर आ रहा था। अब तो उसकी जुबान भी हलक से कदरे बाहर आ गई थी और तकलीफ की शिद्दत से आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। और टाइगर वाकई टाइगर था, बेमिसाल और खुदादाद कुव्वत का हामिल। तुम्हारा ए3 इस वक्त मौत और जिंदगी के दुराहे पर खड़ा है। सिर्फ एक झटका इसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छुटकारा दिला सकता है। टाइगर ने बड़े इत्मीनान से इन चारों को मुखातिब करते हुए कहा। छोड़ दो इसे वरना तुम्हें गोली मार देंगे, पीवान ने हजानी अंदाज में कहा। उसके लहजे और घबराहट से टाइगर को मालूम हो गया कि ए3 किसी गैर मामूली हैसियत का हामिल है। चुनाचे टाइगर ने फौरी तौर पर फैसला कर लिया कि ए3 को वो हर कीमत पर अपने साथ ले जाएगा। उसको वासिक यकीन था कि ए3 इमरान के लिए एक अच्छा तोहफा साबित होगा। मार दो गोली, टाइगर ए3 को लेकर आगे दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। अचानक काउंटर मैन ने रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर उसके सर के इशारे पर उसके मौजूद पीछे दो आदमी भी हाथ में रिवॉल्वर लिए साइडों में बिखर गए। वो शायद टाइगर को चारों तरफ से घेरने का प्रोग्राम बना रहे थे। टाइगर के हाथ में रिवॉल्वर नहीं था, इसलिए अगर वो घेरा डाल लेते तो यकीनन टाइगर का प्रोग्राम नाकाम हो सकता था। रुक जाओ, अगर तुमने जरा भी हरकत की तो मैं ए3 की गर्दन तोड़ दूंगा, टाइगर ने गराते हुए कहा। फिर बीवान के इशारे से वो सब रुक गए क्योंकि बीवान को यकीन हो गया था कि टाइगर जो कुछ कह रहा है कर गुजरेगा। अपने रिवॉल्वर फेंक दो और दूर हट जाओ, जल्दी करो, टाइगर ने अब मजीद वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा। उसके लहजे में बेपनाह सख्ती थी। बीवान के इशारे पर सबने रिवॉल्वर फेंक दिए और पीछे हटते चले गए। टाइगर ए3 को घसीटता हुआ कमरे से गैलरी में ले आया। दरवाजे से गुजरते हुए उसने अचानक एक ऐसी हरकत की जो बाकी सबके लिए यकीनन हैरान कुछ साबित हुई। टाइगर अचानक ए3 को लिए हुए तेजी से झुका। फिर बिजली की सी फुर्ती से उसने ए3 की कमर से हाथ उठाया। दूसरे लम्हे फर्श पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उसके हाथ में था, मगर ए3 के लिए इतना वक्फा काफी था, इससे पहले कि टाइगर रिवॉल्वर पकड़कर सीधा होता। ए3 ने अचानक अपने जिस्म को झटका दिया। दूसरे लम्हे टाइगर उछलकर बरामदे में जा गिरा। फिर सब उस पर बुरी तरह टूट पड़े। टाइगर इन सब के दरमियान दब गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया और उससे लिपटे हुए तीनों आदमी दीवारों से जा टकराए। टाइगर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया। फिर वो ट्रैगर मुसलसल दबाता चला गया और नतीजे में गैलरी में चीखों का तूफान आ गया। काउंटरमैन, इसके दो साथी और बीवान ढेर हो चुके थे। ए3 जो अब तक अपनी गर्दन मसलने में लगा हुआ था अकेला रह गया। उसके तस्वुर में भी नहीं था कि पांसा यूं अचानक पलट जाएगा इससे पहले कि वो संभलता। टाइगर ने आगे बढ़कर लेफ्ट हुक पूरी कुव्वत से उसकी बाएं कनपट्टी पर जमा दिया और ए3 लड़खड़ा कर रह गया। फिर टाइगर ने लात और मुक्कों की ए3 पर बारिश कर दी। जब टाइगर को यकीन हो गया कि अब ए3 कम से कम 2-3 घंटों के लिए होशो हवास से हाथ धो बैठा है तो उसने अपने हाथ रोके। फिर झुककर एक हाथ से बेहोश ए3 को उठाकर कांधे पर लादा और कैफे के हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो दरवाजा खोलकर हॉल में आया तो हॉल तकरीबन खाली था, चंद बैरे इधर उधर थे। टाइगर ने किसी की तरफ तवज्जो दिए बगैर तेजी से आउट गेट की तरफ छलांग लगा दी। इससे पहले कि बैरे सूरत हाल को समझते, कैफे के बाहर खड़ी कार का दरवाजा खोलकर वो ए3 को अंदर फेंक चुका था। दूसरे लम्हे उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली, मगर अब मसला था इग्निशन की चाबी का। उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला, फिर फाउंटेन पेन निकालकर उसका एक सिरा दबा दिया। उसके दूसरे सिरे से एक मास्टर की बाहर निकल आई। अब बैरे भी कार के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। एक बैरे ने झटके से दरवाजा खोला, मगर इतने में टाइगर की इग्निशन में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी, मगर वो हराम सूरत बैरा कार के शदीद झटके के बावजूद अंदर आने में कामयाब हो गया और दूसरे बैरे शोर मचाते हुए कार के पीछे दौड़ने लगे। टाइगर ने एक हाथ से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की,
मगर बहरा बेहद काया निकला। उसने फुर्ती से एक हाथ रिवॉल्वर पर मार दिया और रिवॉल्वर टाइगर के हाथ से निकलकर सीट के नीचे जा पड़ा। बहरा अब टाइगर से लिपट गया। उसने एक हाथ स्टीयरिंग पर डाल दिया था। गाड़ी जो कि काफी तेज रफ्तारी से जा रही थी, लिहाजा इन दोनों के आपस के झगड़े से गाड़ी लड़खड़ाने लगी। टाइगर ने अचानक बहरे की गर्दन पर हाथ डाल दिया, फिर पूरी कुव्वत से दबाने लगा। बहरा इस दौरान गर्दन छुड़ाने के बजाय एक हाथ से लगातार टाइगर के पहलू में मुक्के मार रहा था। दूसरा हाथ बदस्तूर स्टीयरिंग को काबू किए हुए था। टाइगर के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसकी तवज्जो कार की मशीनरी से हटकर बहरे पर मरकूज हो गई। फिर उसने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबा दी। बहरे के हाथ ढीले पड़ गए और टाइगर ने उसे जान छुड़ाकर दोबारा कार की तरफ तवज्जो दी। मगर इतने में कार गो हल्की स्पीड में होने के बावजूद खासी तेजी से जा रही थी। क्योंकि पीछे बहरे बदस्तूर शोर मचाते भागे चले आ रहे थे, इसीलिए वो कार को बिल्कुल ना रोक सका। क्योंकि एक बहरे से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था, सब इकट्ठे हो जाते तो। टाइगर ने जब कार की तरफ तवज्जो दी तो वक्त गुजर चुका था। कार छोटी सड़क से निकलकर मेन रोड के चौक में पहुंच चुकी थी। फिर इससे पहले कि टाइगर ब्रेक लगाता, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक एन कार के ऊपर चढ़ आया। टाइगर ने कार तेजी से मोड़ दी। दूसरे लम्हे खौफनाक धमाके से माहौल गूंज उठा। इस अचानक अफ्ताब से वो तीनों ठटक कर खड़े हो गए। फौजी तादाद में 6 थे और सबके हाथों में मशीन गन्ने थी। इनकी तलाशी लो। एक ऑफिसर ने दूसरे फौजी को हुक्म दिया। क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? शार्फ फाइली ने सख्त लहजे में कहा। आप राह करम खामोश रहें, इसी ऑफिसर ने स्पॉट लहजे में कहा। फिर एक फौजी मशीन गन कंधे से लटकाकर आगे बढ़ा। वो तीनों बेबस खड़े थे। जाहिर है 6 मुसल्लह फौजियों के सामने वो क्या कर सकते थे। अगर ज्यादा भी फुर्ती दिखाते तो ज्यादा से ज्यादा एक फौजी को मार लेते, मगर इन तीनों के जिस्मों में मशीन गन की गोलियां जितने सुराख बनाती, उसके तसव्वुर से ही उनकी रूह कांप उठती थी। इधर जाहिर है इन तीनों की जेबों में रिवॉल्वर मौजूद थे और ये बात भी असर मानुल शमस थी कि इन तीनों के पास इन रिवॉल्वरों के लाइसेंस नहीं थे। इस तरह मामला तूल खींच सकता था। जाहिर है फौजी उन्हें शोबे में अपने हेडक्वार्टर में ले जाते और फिर वहां जाकर उनके मेकअप का भी पोल खुल जाता और वह हकीर चूहों की तरह हुकूमत के हत्थे चढ़ जाते। अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। न जाने मानदन ना पाए रफ्तन वाला मामला था। फौजी तेजी से इन तीनों की तलाशी लेने के लिए बढ़ा। अभी वो शार्प वाइली के करीब पहुंचा ही था कि अचानक वो बूढ़ा फाटक से बाहर निकला। वो अपनी भिंची आंखों से इस मंजर को देखने लगा। उसके झुर्रियां चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे। इससे पहले कि फौजी शार्प वाइली की जेब में हाथ डालता, बूढ़ा जोर से चीखा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरे मोअज़्ज़ज़ गाहक हैं। क्या आप मेरा फार्म बंद कराना चाहते हैं? फौजी ठटक कर रुक गया। बूढ़ा तेजी से आगे बढ़ आया। फिर वो शार्प वाइली और फौजियों के दरमियान खड़ा हो गया। मेरा नाम जैकन है और मैं पिछले 40 सालों से इस मुल्क का मुहिब्बे वतन बशिंदा हूँ। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ गाहकों की तौहीन करके इस मुल्क के एक आज़ाद शहरी की तिजारत में रहना अंदाजी कर रहे हैं। ये जुर्म है, ज़्यादती है। बूढ़ा हज़ानी अंदाज में शोर मचा रहा था। आपका किस चीज़ का फार्म है? फौजी बूढ़े के लहजे और अल्फाज से ज्यादा उसकी बुजुर्गी से मुतासिर मालूम होता था। मैं शहद की मक्खियाँ पालता हूँ और शहद बेचता हूँ। मेरे पास हुकूमत का 1 लाख का लाइसेंस मौजूद है और मुझे मुल्क की खिदमत के इवज़ हुकूमत की तरफ से एजाज़ भी मिल चुका है। बूढ़े ने फौजी ऑफिसर पर रौब जमाया। दरअसल बात यह है कि फौजी ऑफिसर ने हुकूमत की तरफ से एजाज़ मिलने का सुनकर इंतहाई नरम लहजे में कुछ कहना चाहा। आप लोग अंदर तशरीफ ले आए। अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि अपने मुल्क के काबिल फ़हर फौजियों की मामूली से खिदमत भी ना कर सकूं। बूढ़े ने भी इस दफ़ा इंतहाई हलीक लहजे में जवाब दिया। चलें। फौजी अफसर ने बूढ़े की बात मान ली। अच्छा, हमें इजाज़त? शार्प वाइली ने इजाज़त तलब नज़रों से फौजी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, आप भी हमारे साथ अंदर चलें। हम जब तक मुतमईन नहीं हो जाएंगे आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौजी ऑफिसर अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं था। शार्प वाइली ने यूं कंधे झटके जैसे वो सख्त बेजारी महसूस कर रहा हो। फिर वो सब फार्म के अंदर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। आप तशरीफ रखिए, मैं आप हजरात के लिए कॉफ़ी बना लाऊं। बूढ़े ने उन्हें बिठाने के लिए कहा। नहीं मोहतरम, आप तशरीफ़ रखिए, पहले हमें अपना फ़र्ज़ अंजाम दे देने दीजिए। इसके बाद मैंने मुनासिब समझा तो आपकी तरफ से कॉफ़ी की दावत कबूल कर लूँगा। फ़ौजी ऑफिसर ने इस पर कदरे सख्त लहजे में कहा और बूढ़ा खामोशी से बैठ गया। देखिए, बात यह है कि 2 मुजरिम यहाँ से तकरीबन 4 मील दूर से एक जीप में सवार होकर फ़रार हुए हैं। वो इंतहाई खौफनाक मुजरिम हैं। जीप के टायरों के निशानात आपके फार्म की तरफ सीधे आए हैं और फिर फार्म के आगे तकरीबन 200 गज तक चले गए हैं। इसके बाद टायरों के निशानात यूं गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सींग। हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा है, हमें कहीं भी जीप के टायरों के निशानात नहीं मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपका फार्म मशकूक है। या तो मुजरिम यहीं छुपे हुए हैं या फिर आपके इल्म में है कि मुजरिम कहाँ गए हैं। हमें इस बात का इत्मीनान करा दें कि आपका मुजरिमों से कोई ताल्लुक नहीं, हम वापस चले जाएंगे। फौजी ऑफिसर ने बात की वजाहत कर दी। लेकिन मुझे तो कतई इल्म नहीं कि कब यहाँ जीप आई और कहाँ गई। बूढ़े ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा।
ये आपके ग्राहक हैं। फौजी ऑफिसर ने अब उनकी तरफ बगौर देखते हुए कहा। जी हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। आप इस फार्म में कब तशरीफ लाए थे? फौजी ऑफिसर इस पर बराह रास्त ब्लैक क्लॉर्क से मुखातिब हुआ। 2 घंटे पहले, ब्लैक क्लॉर्क ने अंग्रेजी में जवाब दिया। ब्लैक क्लॉर्क चूंकि फौजी ऑफिसर से पहली बार बोला था, इसीलिए फौजी ऑफिसर उसका लहजा सुनकर चौंक पड़ा। ब्लैक क्लॉर्क का लहजा खालिस अक्रीमी था, जबकि उसने मुकामी आदमी का मेकअप किया हुआ था। फौजी ऑफिसर को चौंकते देखकर शार्फ वाली, D11 और बूढ़ा तीनों खटक गए कि मामला खराब हो गया है। आप मुकामी हैं? फौजी ऑफिसर ने दोबारा ब्लैक क्लॉर्क से पूछा। उसके लहजे में हल्का सा तंज मौजूद था। ओह, आप शायद मेरे अक्रीमी लहजे पर चौंके हैं। बात दरअसल ये है कि मैं बचपन से ही अपने वालिद के साथ अक्रीमिया चला गया था। मुझे इस मुल्क में आए हुए 5 साल हुए हैं, इसीलिए मेरा लहजा अक्रीमी है। ब्लैक क्लॉर्क ने वजाहत की और ऑफिसर उसकी वजाहत से कदरे मुतमईन नजर आने लगा। बाकी लोगों ने भी इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि एक बड़ा मसला ब्लैक क्लॉर्क ने चंद फिक्रों में हल कर दिया था। आप किस चीज़ पर फार्म पर आए थे? इस दफ़ा फौजी ऑफिसर ने एक और सवाल किया। बूढ़ा फौजी ऑफिसर की जहानत की दिल ही दिल में दाद देने लगा। कार पर, शार्फ वाली ने जवाब दिया। वो जो कि मुख्तलिफ लहजों पर बखूबी कादर था, इसीलिए उसका लहजा कतई मुकामी मालूम हो रहा था। वो कार कहाँ है? ऑफिसर ने गहरे सवाल किया। दरअसल बात यह है जनाब कि उन्होंने मेरे कहने पर कार वापस भेज दी, क्योंकि ऑफिस में उनके सेक्रेटरी को कार की शायद ज़रूरत थी। अब ये मेरी कार में वापस जाएंगे। बूढ़े ने बात को संभाला देते हुए कहा। मगर मोहतरम, बाहर इस जीप के अलावा और किसी कार के टायरों के निशानात नहीं है। इससे मैं क्या समझूं? फौजी ऑफिसर ने नया नुक्ता निकाला। और इस बात से इन तीनों के अलावा बूढ़े की शख्सियत भी मशकूक हो गई। ये अजीब बात है, कार आई है और इसके टायरों के निशानात भी ज़रूर होने चाहिए, बूढ़े ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कार के निशानात मौजूद हैं, शार्फ वाली ने कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फौजी ऑफिसर शार्फ वाली पर चढ़ गया। अरे आप लड़े नहीं, हम सब बाहर जाकर देख लेते हैं किसकी बात सही है, अभी फैसला हो जाएगा, बूढ़े ने बड़ी हलीमी से जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, चलें। फौजी ऑफिसर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ठहरिए, अभी चलते हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी तो ले आऊँ, फिर बाहर जाकर निशानात चेक करके आपकी तसल्ली करा देते हैं। बूढ़े ने उठकर बाकायदा फौजी ऑफिसर का बाजू पकड़कर उसे बिठा दिया। फौजी ऑफिसर इस पर बूढ़े की दावत पर इनकार ना कर सका। फौजी सिपाही भी मशीन गन संभाले खामोशी से कमरे में बैठे थे। बूढ़ा ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद बूढ़ा कॉफी की ट्रॉली धकेलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने मेज के करीब ट्रॉली रोकी, फिर कॉफी प्यालियों में डालकर उसने एक प्याली तमाम के हाथ में पकड़ा दी। फौजी सिपाही इनकार करने लगे, लेकिन ऑफिसर के इशारों पर उन्होंने कॉफी ले ली। कॉफी पीने के बाद सबने प्यालियां ट्रे में वापस रख दी। चलिए हजरात, फौजी ऑफिसर ने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। हाँ जनाब चलें, बूढ़े ने इस बार नहायत मोहब्बाना अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंख खुली आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सब चलते हुए जैसे ही फार्म के कंपाउंड में पहुंचे, अचानक फौजी ऑफिसर और सिपाहियों को यूं महसूस हुआ जैसे उनकी दुनिया अंधेर हो गई हो। फिर उन्होंने लाख संभलने की कोशिश की, मगर जहन पर छा जाने वाली अचानक तारीकी को वो उजाले में तब्दील ना कर सके और दूसरे लम्हे वो कंपाउंड में ही ढेर हो गए। बूढ़े ने अपनी इस्तात से बढ़कर जोरदार कहकहा लगाया। शार्फ वाली, ब्लैक क्लॉर्क और D11 तहसीन अमीज नजरों से बूढ़े को देख रहे थे। बूढ़े ने वाकई लाजवाब कारनामा सरअंजाम दिया था। मगर ये हुआ कैसे? हम सब ने इसी कॉफी दानी से कॉफी पी थी जिससे फौजियों ने पी थी, शार्फ वाली ने सवालिया लहजे में बूढ़े से पूछा। मैंने उनकी प्यालियों में एक बेरंग सफूफ डाल दिया था और ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सब की शख्सियत मशकूक हो चुकी होती। ये फौजी ऑफिसर फौजियों की आम रवायात से ज़्यादा ज़हीन और चालाक है और उसने बातों ही बातों में हम सबको फंसा लिया था। बूढ़े ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? ये मेरे ख्याल में मर चुके हैं, इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त करना होगा, ब्लैक क्लॉर्क ने कहा। वो सब हो जाएगा। आप लोग ऐसा करें कि इन सबको उठाकर मेकअप रूम में ले चलें और मेरे ख्याल में आप तीनों इन फौजियों का मेकअप करके अपने कपड़ों के ऊपर इनकी वर्दियां चढ़ा लें, बूढ़े ने तजवीज़ पेश की। ये तो ठीक है, इस तरह हम बासानी उनकी जीप के जरिए शहर पहुंच जाएंगे, मगर इनका मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? हाली वर्दियाँ ही काफ़ी हैं। शहर जाकर हम इन वर्दियों और जीप से छुटकारा हासिल कर लेंगे, वरना हमें मेकअप बदलना पड़ेगा, शार्फ वाली ने कहा। हाँ ठीक है, आप सिर्फ उनकी वर्दियां अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन ले, बूढ़े ने शार्फ वाली की तजवीज़ की तायद की। फिर इन तीनों ने मिलकर इन सिपाहियों और ऑफिसर की लाशें उठाई और अंदर ले आए। इसके बाद इन तीनों ने इन सिपाहियों की वर्दियां उतारी और अपने कपड़ों के ऊपर पहन ली। इनको उठाकर मेरे पीछे आओ, मैं इनको ठिकाने लगाता हूँ, बूढ़े ने उनकी तरफ से मुतमईन होते हुए कहा। फिर वो चलता हुआ फार्म के आखिरी कोने में मौजूद एक छोटे से कमरे में आया। इस कमरे में एक बहुत बड़ी भट्टी मौजूद थी जो बिजली से गर्म होती थी। ये भट्टी मैंने शहद को साफ करने के लिए बनवाई हुई है, बूढ़े ने कहा। फिर एक साइड में लगा हुआ बटन दबा दिया।
भट्टी के मुंह पर लगा हुआ ढक्कन बूढ़ा पहले ही उतार चुका था। तकरीबन 10 मिनट बाद भट्टी में नीले नीले शोले उठने लगे। एक लाश उठाकर अंदर फेंक दो, बूढ़े ने D11 से कहा और उसने एक सिपाही की लाश उठाकर भट्टी के अंदर फेंक दी। लाश अंदर जाते ही एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे सफेद गाढ़े धुएं का बादल सा भट्टी के बैरूनी पाइप की तरफ बढ़ने लगा। 4 लम्हों बाद जब धुआं छटा तो भट्टी खाली थी। लाश की हड्डियां तक भस्म होकर राख में तब्दील हो चुकी थी। बूढ़े के इशारे पर D11 लाशें उठा उठाकर बारी बारी भट्टी में झोंकता रहा और भट्टी की सतह पर राख की तहों में इजाफा होता चला गया। आखिर में जब फौजी ऑफिसर की लाश भी भट्टी की सतह पर राख का एक और तह का इजाफा कर चुकी तो बूढ़े ने बटन बंद कर दिया। इसके साथ ही भट्टी का मुंह भी ढक्कन से बंद कर दिया। अच्छा, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, बूढ़े ने इन तीनों से हाथ मिलाते हुए कहा। उसकी आंखें अपनी कामयाबी पर मुसर्रत से चमक रही थीं। मोहतरम, एक बात बतलाइए, क्या वाकई यहाँ की हुकूमत ने आपकी खिदमत के इवज आपको एहसास दिया हुआ है या आपने ऑफिसर पर रोब डालने के लिए कहा था? ब्लैक लॉर्ड ने जाते जाते पूछ ही लिया। मैंने ठीक कहा है मिस्टर, मेरे पास इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज है, बूढ़े ने मानीहेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और वो तीनों इसके इस अंदाज पर मुकामी हुकूमत की लाइल्मी और बेहबरी पर कहकहा लगाते हुए फार्म के दरवाजे से बाहर निकल गए। इमरान ने कैप्टन शकील, जूलिया और बाकी तमाम मेम्बरान को X2 के कमरे से निकलते ही घेर लिया। तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, जूलिया ने पुरतहकम लहजे में इमरान से कहा। एक शर्त पर, इमरान ने बड़ी संजीदगी और सादतमंदी से जवाब दिया। कौन सी शर्त? जूलिया इमरान के लहजे पर चौंकी। पहले तुम वादा करो कि शर्त मंजूर कर लोगी। इमरान ने शर्त बतलाने से पहले यकीन दहानी चाहिए। नहीं, पहले तुम शर्त बतलाओ, जल्दी करो। जूलिया खटक गई। तुम्हें अभी और इसी वक्त मुझसे शादी करना होगी। इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में शर्त बताई। तमाम मेम्बरान ने शर्त सुनते ही एक जोरदार कहकहा लगाया, मगर जूलिया न जाने क्यों शर्मा गई। हर्रा, वेरी गुड कैप्टन शकील, तुम फौरन एक मौलवी का मेकअप करके आओ। इधर जूलिया मुझसे शादी करेगी, इधर मैं X2 को कान से पकड़कर यहाँ बेनकाब कर दूंगा। इमरान खुशी से छलांगे लगा रहा था। तमाम मेंबरान हैरत से जूलिया की तरफ देख रहे थे। उनको जूलिया से कतई मुख्तलिफ रद्द अमल की तवक्को थी, मगर जूलिया तो यूं शर्मा रही थी जैसे वो ऐसी मशरकी लड़की हो जिसे आजकल के तरक्की याफ्ता अफराद अल्लाह मियाँ की गाय समझते हों और माँ बाप इस गायक को जिस खोंटे से भी बांध दे सारी उम्र इसी खोंटे के गिर्द घूमती रहेगी और गुजार देगी। तनवीर जब तक खामोश खराबते होंठ चबा रहा था, आखिर ज्यादा देर तक खामोश ना रह सका। ये क्या बकवास लगा रखी है, हमारी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तनवीर चलाकर बोला। ओ, मेरा होने वाला साला भी यहाँ मौजूद है। इमरान ने चौंक कर तनवीर की तरफ देखा जैसे उससे पहले तनवीर को उसने देखा हो। तनवीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, जूलिया की आवाज कमरे में गूंजी। मैं इमरान से शादी करने पर तैयार हूँ, बशर्त ये कि ये X2 को बेनकाब करने में हमारी मदद करे। जूलिया की आवाज़ थरा रही थी। आज तमाम टीम के सामने उसने पहली बार इमरान से दरपर्दा मोहब्बत का इकरार कर लिया था। अरे बाप रे, मारे गए मिस जूलिया, मैं तो सुलेमान की शादी की बात कर रहा था। तुमने मेरे मुतालिक समझ लिया है। अगर सुलेमान से शादी करने के लिए तुम तैयार हो तो। इमरान ने शायद कुछ और कहना चाहा, मगर जूलिया चीख पड़ी। शट अप यू सन ऑफ बिच ब्लडी फूल। जूलिया को जैसे दौरा पड़ गया। वो हज़ाने अंदाज में गालियां दे रही थी। उसके मुंह से कफ निकलने लगा। शायद ये जबरदस्त जज्बाती धचका जो इमरान की तरफ से जूलिया को पहुंचा था। फिर इमरान ने खौफजदा होकर हॉल से बाहर छलांग लगा दी। वो चीख रहा था, अरे जूलिया पर जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया। और तमाम इमरान जूलिया को संभालने में मसरूफ हो गए। इमरान तेजी से हॉल से बाहर निकला, फिर मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से होता हुआ वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया। ब्लैक सिरोपी तक मुंह पर नकाब लगाए सोफे पर बैठा था। इमरान को यूं अंदर आता देखकर वो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। दरवाजा बंद कर दो ब्लैक सीरो, इमरान ने रेत के बोरे की तरह एक सोफे पर ढेर होते हुए कहा। ब्लैक सीरो ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसकी चटहानी भी चढ़ा दी। अब नकाब उतार दो, इमरान ने कहा और ब्लैक सीरो ने नकाब उतार कर अलमारी में रख दिया। कमरे में मौजूद रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ब्लैक सीरो ने 2 कोका कोला की बोतलें निकाली और दरमियानी मेज पर रख दी। इमरान साहब, आपने बड़ा सख्त चैलेंज टीम को दे दिया है, अब इसका अंजाम क्या होगा? ब्लैक सीरो ने बड़े संजीदा लहजे में इमरान से कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर इमरान साहब, टीम की नाकामी की सूरत में हमें तमाम टीम से हाथ धोना पड़ेंगे। ब्लैक सीरो का लहजा बेहद संजीदा था, जैसे उसे टीम की नाकामी सामने नजर आ रही हो। उसके लहजे में हल्का सा दर्द था। हाँ, साबुन से धोए जाते हैं मिस्टर ताहिर, टीम से नहीं। और दूसरा, मैं इस टीम से तंग आ गया हूँ, मुझे बहाना मिल गया है। इस तरह मैं तमाम टीम से बासानी पीछा छुड़ा लूंगा, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। ब्लैक सीरो इमरान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, जैसे उसे इमरान की दिमागी हालत मशकूक मालूम होने लगी हो। मगर टीम ने क्या कसूर किया है? ऐसी मेहनत, काबिल और बाएतमाद टीम फिर कब बन सकती है? ब्लैक सीरो खुलम खुला टीम की तरफदारी पर उतर आया। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं अगर चाहूँ तो अकेला भी काम कर सकता हूँ, मुझे टीम की जरूरत नहीं। ये टीम तो मैंने सिर्फ X2 का नाम उछालने के लिए पाल रखी है, मुझे इतना लंबा चौड़ा खड़ाक फैलाने की क्या जरूरत है? इमरान ने बेहद संजीदगी से कहा।
اور بلیک زیرو کو کیپٹن شیل صفدر، جولیا، تنویر چوہان سب سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھرتے نظر آئے اور تصور میں ہی یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ عمران جو بغور بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا دھیرے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی چٹانوں کی سی سختی تھی، ٹھوس مسکراہٹ۔ طاہر جذباتی مت بنو، یہ ٹھیک ہے کہ تم بھی ٹیم کے ایک رکن ہو، تو دوسری بات ہے کہ ٹیم سے چھپ کر دوسری نوعیت کا کام کرتے ہو، مگر اپنی ٹیم کے ساتھ اتنے جذبات وابستہ نہ کرو کہ کسی وقت یہ جذبات ہمارے فرض کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ عمران نے باقاعدہ تقریر چھاڑ دی، مگر ٹیم نے کیا قصور کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بلیک زیرو ایک بار پھر ٹیم کی حمایت میں بول رہا تھا۔ میں سزا دے رہا ہوں، شرائط تم انہیں سنائے ہو، اب تو حکم تم ان پر لاگو کرائے ہو اور اب ناراض مجھ سے ہو رہے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور عمران کا موڈ ٹھیک ٹھاک دیکھ کر بلیک زیرو کی جان میں جان آئی۔ یہ سب کچھ تو میں نے آپ کے کہنے پر کیا ہے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ جب میں شرائط انہیں بتلا رہا تھا میرا دل رو رہا تھا کہ جب یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جب یہ ناکام ہو جائیں گے تو میں ان کے گلے میں خوشیوں کے ہار ڈالوں گا اور انہیں سینے سے لگا کر شاباش دوں گا؟ نہیں، ان کا وہی حشر ہوگا جو انہیں بتلایا جا چکا ہے۔ ایکس 2 اپنی بات پر عمل کرنا اور عمل کروانا جانتا ہے، یہ ایکس 2 کے وقار کا سوال ہے، اور ایکس 2 نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا، اس کے چہرے پر اتنی ٹھوس سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی کہ بلیک زیرو نے گھبرا کر آنکھیں جھپکا لیں۔ سنو، آج سے تم میک اپ میں کام کرو گے، تمہارا ٹارگٹ شارپ وائلی، بلیک کلارک اور مقامی DIA ہے۔ عمران نے اس دفعہ بلیک زیرو کو حکم دیا، اور اسے تفصیلات بتائیں۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مجھ سے رابطہ ٹرانسمیٹر A2 پر قائم رکھنا۔ عمران نے مزید ہدایات دیں، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا اور بلیک زیرو بے بسی سے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ ٹائیگر نے کار پر چڑھتے ہوئے ٹرک کو دیکھتے ہی پوری تیزی سے اسٹیئرنگ کو دائیں طرف کاٹا۔ دوسرے لمحے ماحول ایک خوفناک دھماکے سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر کی کار تو یو ٹرن لیتی ہوئی نکلتی چلی گئی، مگر دوسری طرف سے آنے والی ایک مسافر بس پوری قوت سے ٹرک سے ٹکرا گئی، اور یہ خوفناک دھماکہ ان دونوں کے ٹکرانے کا تھا۔ ٹائیگر کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے ہوش و حواس قائم رکھے اور کار کو تیزی سے دائیں طرف کاٹ لیا، ورنہ اس کے تو ایک طرف کار کا بیگ پرزہ سلامت نہ رہتا۔ تصادم کے باوجود ٹائیگر نے کار نہیں روکی، بلکہ رفتار اس نے پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ وہ دراصل پہلی فرصت میں A3 کو عمران کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ A3 کو بے ہوش ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ٹائیگر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بڑی سڑک پر چلتے ہوئے ہوش میں آئے۔ کار تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا ٹائیگر شادمان کالونی پہنچ گیا۔ کالونی میں داخل ہوتے ہی بائیں بلاک کی دوسری کوٹھی کے گیٹ پر اس نے کار روک دی، پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا۔ اس نے تیزی سے پھاٹک کے بائیں طرف دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ میں اپنی چھوٹی سی انگلی کی پہلی پور داخل کی، اور دوسرے لمحے کوٹھی کا پھاٹک تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ واپس کار کے اسٹیئرنگ پر آن بیٹھا، پھر کار کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی، پھر پھاٹک دوبارہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ کار سیدھی کوٹھی کے خوبصورت پورچ میں آن رکی۔ ٹائیگر تیزی سے کار سے نیچے اترا۔ اس نے سائڈ کا دروازہ کھول کر پہلے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے A3 کو گھسیٹ کر کندھے پر لادا، اور برآمدے میں سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر اسے ایک پلنگ پر لٹا دیا، اور کمرے سے باہر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا، اور پھر وہ دوبارہ کار کے قریب آیا اور اس نے اسٹیئرنگ سائڈ کی دوسری طرف پڑے بیرے کو گھسیٹا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صرف بے ہوش ہی نہیں تھا بلکہ اس دنیا کی سرحدوں کو پار کر کے انجانی دنیا کی سیر کو نکل چکا تھا۔ ٹائیگر نے بیرے کی لاش کو کار کے اندر ہی رہنے دیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر ایک سائڈ میں پڑے ہوئے صوفے کو دھکیل کر دیوار کی دوسری سائڈ سے لگا دیا۔ جس جگہ صوفہ پہلے موجود تھا وہاں جھک کر ٹائیگر نے ایک اینٹ کو نیچے کی طرف دبایا۔ اینٹ کے دبتے ہی اس جگہ ایک تختہ فرش سے اٹھتا چلا گیا۔ یہ ایک لکڑی کا مضبوط تختہ تھا جس پر روغن اور مینا کاری کچھ اس مہارت سے کی گئی تھی کہ بغور دیکھنے کے باوجود آدمی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اینٹیں نہیں بلکہ صرف اینٹوں کے ڈیزائن ہیں۔ تختہ اوپر اٹھتے ہی نیچے کی طرف جاتی ہوئی پختہ سیڑھیاں صاف نظر آنے لگی۔ ٹائیگر مڑا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کندھے پر A3 کا بے ہوش جسم لدا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کمرے میں پہنچا۔ اس نے A3 کو ایک بینچ نما تختے پر لٹا دیا اور خود کمرے سے نکل آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے باقاعدہ اسے لاک کر دیا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچا۔ اس نے سین کو دبا کر تختہ دوبارہ فرش سے ملا دیا، اور پھر صوفہ دھکیل کر اس نے تختے کے اوپر رکھا اور اطمینان سے ہاتھ جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر ٹائیگر نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو ٹائیگر اسپیکنگ اوور، ٹائیگر نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ یس عمران اسپیکنگ، دس اینڈ اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔
सर DIA का अहम रुकन A3 इस वक्त टाइगर सेंटर नंबर 4 के तहाने में मौजूद है। ओवर टाइगर ने A3 के मुतालिक इमरान को इत्तला देते हुए कहा, उसे कहाँ से ट्रैप किया है। ओवर इमरान ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। उसके लहजे में हल्की सी गराहट भी शामिल थी, जैसे उसे इस खबर पर यकीन न आया हो। टाइगर ने तमाम तफसीलात बतला दी। ओके, उसे मैं चेक कर लूंगा। तुम होटल मालाबार की दूसरी मंजिल के 6, 7वें और 8वें कमरे में मौजूद अफराद की निगरानी करो। ये सफदर, जूलिया और कैप्टन शकील हैं। जल्द अज जल्द मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ओवर इमरान ने टाइगर को नया हुक्म देते हुए कहा। ओके सर, ओवर एंड ऑल, इमरान ने दूसरी तरफ से कहा। फिर सिलसिला मुनक़िता हो गया। टाइगर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसे जेब में डाला। खुद उठकर सीधा पोर्च में चला गया। कार का दरवाजा खोलकर वो स्टीयरिंग पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार सीधी फाटक की तरफ बढ़ती चली गई। फाटक के करीब कार रोककर टाइगर नीचे उतरा। उसने फाटक की बाएं साइड की दीवार पर लगा हुआ एक छोटा बटन दबा दिया और खुद दोबारा कार में आ बैठा। कोठी का गेट भी आवाज खुलता चला गया। टाइगर ने कार स्टार्ट की। फिर कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई फाटक से बाहर निकल आई, मगर इससे पहले कि वो टर्न लेकर सड़क पर पहुंचे, अचानक एक धमाका हुआ और उसे दूसरे लम्हे कार रोकनी पड़ी, क्योंकि पिछले एक टायर के परहचे उड़ चुके थे। टाइगर ने कार रोकी, फिर बैक मिरर में बगौर देखने लगा। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था। तकरीबन 4 लम्हों बाद तक खामोशी छाई रही। फिर एक कार अचानक उसके करीब आकर रुक गई। दूसरे लम्हे कार से 2 आदमी निकलकर उसकी तरफ बढ़े। टाइगर ने आस्था से रिवॉल्वर ऊंचा किया। फिर लगातार 2 धमाके हुए और वो दोनों जो तेजी से हाथों में रिवॉल्वर पकड़े टाइगर की तरफ बढ़ रहे थे, लहराते हुए सड़क पर गिरते चले गए। टाइगर ने फुर्ती से दरवाजा खोला, फिर भागता हुआ आने वाली कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी, मगर उसी लम्हे नीचे गिरे हुए दुश्मन ने, जिसे टाइगर ने बेदरेह गोली मारी थी, अचानक पलटा खाया। दूसरे लम्हे उसका हाथ तेजी से घूमा, फिर उसके हाथ से निकलकर कोई चीज उड़ती हुई कार की तरफ बढ़ी। टाइगर की ये कार अभी चंद फुट ही आगे बढ़ी थी कि मरते हुए आदमी के हाथ से निकली हुई चीज कार से टकराई। एक होलनाक धमाका हुआ और कार के परहचे उड़ गए और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया, गहरा धुआं। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया तीनों खामोश बैठे हुए थे। इन तीनों के चेहरों पर गहरी फिक्रमंदी के आसार थे। सफदर आज ही अस्पताल से फारिग होकर आया था। गोश्त के चेहरे से अभी तक नहकाहत के आसार नुमाया थे, मगर जिस अंदाज में वो दांत पर दांत जमाए मेज की सतह को घूर रहा था, इससे जाहिर होता था कि वो इस वक्त अपनी कमजोरी को मद्देनजर रखने के बजाय पाताल से भी ज्यादा गहरी सोच में गर्क था। हमसे वाकई इस वक्त बेवकूफ़ी सरजद हुई है, मगर हमें नहीं मालूम था कि X2 इस बात पर इतना बरहम हो जाएगा। सफदर ने सर उठाकर कहा। कैप्टन शकील और जूलिया उसे यूं देखने लगे जैसे उसने बात करके उनकी सोच के साकिन पानी में तमूज पैदा कर दिया हो। अब 2 दिन तो सोचते सोचते गुजर गए हैं, मगर हमें कुछ हाथ पैर मारने चाहिए, वरना 15 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। फिर X2 किसी की नहीं सुनेगा। कैप्टन शकील ने कहा। मेरे ख्याल में हमें दानिश मंजिल पर रेड करना चाहिए। वहाँ इस बात के वाज़ेह सबूत मिल जाएंगे कि X2 कौन है। सफदर ने कहा। लेकिन X2 तो दानिश मंजिल में मौजूद नहीं है। जूलिया ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ये तो और भी अच्छी बात है। हम दानिश मंजिल का रिकॉर्ड और दीगर कागजात देकर पता चला लेंगे। सफदर ने जवाब दिया। नहीं, मैं इस बात की राय नहीं दूंगी। अव्वल तो X2 बेवकूफ़ नहीं कि खुलेआम दानिश मंजिल में इतना अहम और सीक्रेट रिकॉर्ड रखे, और दूसरी बात ये कि हर शख्स दानिश मंजिल में दाखिल हो जाए, मैं ये तस्लीम नहीं करती। जूलिया ने बाकायदा बहस शुरू कर दी। जूलिया की बात सुनकर सफदर और कैप्टन शकील दोनों खामोश हो गए। जूलिया की बात में वाकई वजन था। अचानक कैप्टन शकील के जहन में एक और धमाका हुआ और वो उछल पड़ा। वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल। कैप्टन शकील उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मुसर्रत से चमक उठी थी। क्या बात हो गई? सफदर और जूलिया हैरान और परेशान कैप्टन शकील को देखने लगे, जैसे उसकी दिमागी सेहत पर शक करने लगे हों। अभी X2 की असलियत का पता चल जाता है, कैप्टन शकील ने कहा, और टेलीफोन उठाकर उसने रिसीवर हाथ में पकड़ लिया। तुम किसे टेलीफोन करना चाहते हो? सफदर ने क्रैडल पर हाथ रखते हुए कदरे सख्त लहजे में कैप्टन शकील से पूछा। सर सुल्तान को, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। क्यों? वो दोनों बैक वक्त चीख पड़े। बस देखते रहो, अभी X2 की असलियत का पता चल जाता है। सिर्फ 1 मिनट मोर। कैप्टन शकील का लहजा मुसर्रत से लर्जा था। नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। ये होटल का कमरा है, यहाँ से की जाने वाली हर बात ऑपरेटर के कानों में पड़ेगी। सफदर ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं किसी पब्लिक फोन बूथ से कॉल कर लेता हूँ। कैप्टन शकील ने रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए कहा। मगर बात क्या है? कुछ हमें भी तो बताओ। जूलिया से रहा ना गया तो उसने मजबूरन पूछ लिया। मैं बात कर लूंगा, फिर बतलाऊंगा। कैप्टन शकील उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। जूलिया, हमें इस अंदाज से सोचना चाहिए कि अगर हम गैर मुल्की एजेंट होते तो हम अपना वर्किंग प्लान किस तरह तैयार करते। सफदर ने जूलिया को काम करने की एक राह बतलाई। ठीक है, मगर लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? जूलिया ने जवाब दिया। हाँ, यही लाइन ऑफ एक्शन का सारा प्रॉब्लम है। देखो शकील क्या करता है। सफदर ने जवाब दिया। फिर कैप्टन शकील के आने तक खामोशी रही।
رہی۔ کیپٹن شکیل کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں چونک کر پر امید نظروں سے اس کو دیکھنے لگے۔ کیپٹن شکیل کی بجھی ہوئی آنکھیں اور لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ناکام آیا ہے۔ کیا ہوا؟ صفدر نے پوچھا۔ ناکامی؟ کیپٹن شکیل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تفصیل بتلاؤ تو ہمیں بھی کچھ پتہ چلے، صفدر نے کہا۔ دراصل میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ایکس 2 سر سلطان سے باتیں تو کرتا ہی رہتا ہے، کیوں نہ ایکس 2 کے لہجے میں سر سلطان سے بات کی جائے، شاید کوئی ایسی بات کام کر جائے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیپٹن شکیل نے اپنا خیال بتلایا۔ آئیڈیا تو واقعی بہت اچھا تھا، پھر کیا ہوا؟ جولیا نے آئیڈیا کی داد دیتے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ میں نے جیسے ہی رابطہ قائم ہونے پر ایکس 2 کی مخصوص آواز کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ایکس 2 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے غصے سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ، نان سینس، اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے ایک بار پھر ٹرائی کی مگر جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ملا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی ناکامی کی روداد سنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی ایکس 2 کی گفتگو سر سلطان سے ہوتی ہوئی ہوگی تو کسی اور لہجے میں اور کسی اور نام سے ہوتی ہے۔ صفدر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ہمیں کوئی ٹھوس لائے عمل تیار کرنا چاہیے ورنہ دن گزر جائیں گے اور ہم ہماری ٹیم کے تمام ارکان بھی مارے جائیں گے، وہ سب ہماری طرف آس لگائے بیٹھے ہیں، جولیا نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا۔ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان دونوں کے ذہن کچھ اس طرح نروس ہو گئے تھے کہ انہیں کام کرنے کے لیے کوئی کلو ہی نہیں مل رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ تینوں چونک پڑے۔ کیپٹن شکیل نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے خوبصورت غیر ملکی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کا نام شکیل ہے؟ اس نے بڑے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ اور کیپٹن شکیل یوں چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اچانک کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ تم کون ہو؟ کیپٹن شکیل نے سنبھل کر قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ نوجوان نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے سوچنے کے بعد دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ تشریف لائیے، اس نے اسپاٹ لہجے میں نوجوان سے کہا اور نوجوان اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ صفدر اور جولیا بھی حیرت میں گم کھڑے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو مسٹر صفدر، سعید اینڈ مس جولیا، مجھے مارٹن کہتے ہیں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نوجوان کے اس جملے کا وہی شدید جھٹکا صفدر اور جولیا کو بھی لگا جس کا تجربہ ابھی ابھی کیپٹن شکیل کو ہو چکا تھا۔ وہ تینوں حیران اسی لیے تھے کہ وہ تینوں ہی میک اپ میں تھے اور اس ہوٹل کے مختلف کمروں میں جعلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب بھی وہ تینوں اس طرح مل بیٹھے تھے جیسے مسافر ایک دوسرے سے واقفیت پیدا کر کے میل جول بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے کمرے میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک غیر ملکی نوجوان کا نہ صرف ان کا نام جاننا بلکہ انہیں میک اپ کے باوجود بھی پہچان لینا واقعی حیرت انگیز تھا۔ تشریف رکھیے، کیپٹن شکیل نے جو دروازہ بند کر کے واپس آ چکا تھا نوجوان کو صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ نوجوان صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مسٹر مارٹن، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی کا نام صفدر، شکیل اور جولیا نہیں ہے، کیپٹن شکیل سے مارٹن نے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام ریاض ہے، ان کا نام راشد اور یہ ہے مس مارگریٹ، کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کرایا۔ نوجوان جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑا مگر اچانک ہی اس کا کہکہا دم توڑ گیا کیونکہ کیپٹن شکیل نے جھنجھلا کر ایک زوردار تھپڑ نوجوان کو جڑ دیا تھا اور تھپڑ اتنا زوردار پڑا تھا کہ نوجوان اچھل کر صوفے سے نیچے جا گرا تھا۔ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ نوجوان خاموشی سے فرش سے اٹھا، وہ دائیں ہاتھ سے اس گال کو مسل رہا تھا جس پر کیپٹن شکیل کی 5 انگلیاں نشان چھوڑ گئی تھیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا بلکہ مجھے آپ کے جھوٹ بولنے پر ہنسی آ رہی تھی کہ آپ کس روانی سے جھوٹ بول رہے ہیں، نوجوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور وہ تینوں چونک پڑے۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو ورنہ تم اس کمرے سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ صفدر کو بھی نوجوان پر جلال آ گیا۔ آپ گھبرائیں مت، میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں، مجھے میری پارٹی نے آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا ہے، نوجوان نے حلیمانہ لہجے میں جواب دیا۔ کون سی پارٹی؟ جولیا نے سوال کیا۔ مجھے شارپ وائلی اور بلیک کلاک نے بھیجا ہے، نوجوان نے انکشاف کیا۔ اوہ، وہ تینوں اچھل پڑے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکس 2 نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اسے بے نقاب کر دیں ورنہ آپ کو سیکریٹ سروس کی رکنیت سے علیحدہ کر کے سزائے موت دے دی جائے گی، نوجوان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں کی گئی، جولیا نہ رہ سکی، وہ چیخ پڑی۔ مس جولیا، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، شارپ وائلی اور بلیک کلارک یہاں اکیلے کام نہیں کر رہے بلکہ ان کی پشت پر ڈی آئی اے کی وسیع اور طاقتور تنظیم ہے، نوجوان نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈی آئی اے کا نام سن کر وہ تینوں چونک پڑے۔ اس ملک میں ڈی آئی اے کی تنظیم موجود ہے، صفدر کی سیکریٹ سروس والی رگ بھڑک اٹھی۔ جی ہاں، یہ تنظیم کام ہی نہیں کر رہی بلکہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کسی بھی وقت موجودہ حکومت کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے، نوجوان نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا تینوں عجیب سی الجھنوں میں پھنس گئے تھے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ آخر صفدر نے خاموشی کا طلسم توڑا۔
دراصل ہم چاہتے ہیں کہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان DIA کے رکن بن جائیں اور آپ لوگ شارپ فائلی اور بلیک کلارک سب مل کر X2 کو بے نقاب کر دیں۔ نوجوان نے اپنا اصل مطلب ظاہر کر دیا۔ مگر سیکرٹ سروس کے رکن DIA کے کارکن کیسے بن سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، جب ہم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کیسے نہیں رکن بن سکتے؟ نوجوان نے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکرٹ سروس کے رکن رہنے کے باوجود DIA کے لیے کام کریں؟ صفدر نے سوال کیا۔ جی ہاں، اور اس کے عوض DIA آپ کو منہ مانگا معاوضہ اور مراد دے گی، نوجوان نے کہا۔ ہمیں کس کے تحت کام کرنا ہوگا؟ جولیا نے سوال کیا۔ چیف کے تحت، نوجوان نے چیف کا نام بڑے مؤدبانہ انداز میں لیتے ہوئے کہا۔ چیف کا نام کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے سوال کیا، اور نوجوان کیپٹن شکیل کے اس سوال پر مسکرا پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چیف کا نام چیف ہے۔ تم چیف کو جانتے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ آپ لوگ کہیں یہ کوشش تو نہیں کر رہے کہ میں DIA کے متعلق تمام معلومات آپ کو مہیا کر دوں اور آپ ان معلومات کو X2 تک پہنچا کر سرخرو ہونے کی کوشش کریں؟ نوجوان کیپٹن شکیل اور صفدر کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم DIA میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق تمام بنیادی باتیں سمجھ لینا چاہتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ آپ DIA کے متعلق اتنا سوچ لیں کہ DIA کو معلوم ہے کہ X2 نے رانا ہاؤس میں آپ لوگوں سے کیا گفتگو کی ہے اور آپ لوگ دراصل کون ہیں اور کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نوجوان نے انہیں بتلایا اور وہ واقعی DIA کی گہری تنظیم کے قائل ہو گئے۔ اچھا، ہم سوچیں گے، جولیا نے اب بات ختم کرنا چاہی، میں 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کر کے آپ لوگوں کا فیصلہ معلوم کر لوں گا۔ شمولیت کے سلسلے میں آپ کا علیحدہ گروپ تیار کیا جائے گا اور آپ میں سے ہی کسی کو اس گروپ کا انچارج بنا دیا جائے گا۔ آپ کو براہ راست چیف کی طرف سے احکام ملیں گے۔ شمولیت نہ کرنے کے سلسلے میں اتنا بتلا دوں کہ ہوٹل کا یہ کمرہ صرف 1 سیکنڈ میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اجازت، نوجوان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر پروقار انداز میں چلتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ صفدر، اس کا تعاقب کرو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تیزی سے کمرے سے قدم باہر رکھا اور پھر گیلری کو سنسان دیکھ کر وہ نیچے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جیسے ہی صفدر نظروں سے غائب ہوا، وہی نوجوان قریب کے کمرے سے نمودار ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی، پھر وہ دوسری طرف مڑ کر تیز تیز چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان کچن کے راستے ہوٹل سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے صفدر کو ناکام لوٹ آنا پڑا۔ شارپ فائلی اور بلیک کلارک جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 افراد جنہوں نے اپنے چہرے نقابوں کے پیچھے پوشیدہ کر رکھے تھے، ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مقامی DIA کے سربراہ تھے۔ شارپ فائلی اور بلیک کلارک دونوں حالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی باقی افراد بھی بیٹھ گئے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کی تنظیم کی جڑیں انتہائی گہری ہیں اور آپ نے ہمارے سابقہ پلان میں ہماری جس بے دریغ طریقے سے مدد کی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا پلان فیل ہو گیا اور نتیجے میں ایک تو ہمارا سب سینٹر ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، دوسرا ہمارے کئی بہترین ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اسی لیے کہ آپ کے سامنے اپنا پلان رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے۔ اگر ہم نے اس پلان پر کامیابی سے عمل کر لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ X2 ہماری مٹھی میں نہ ہو، شارپ فائلی نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔ پلان کی تفصیل بتلائیے، ایک نقاب پوش نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ شارپ فائلی نے بلیک کلارک کی طرف اشارہ کیا۔ بلیک کلارک نے ایک فائل نقاب پوشوں کے درمیان رکھ دی۔ شارپ فائلی اور بلیک کلارک دونوں خاموشی سے بیٹھ کر نقاب پوشوں کی طرف دیکھنے لگے۔ فائل میں عبارت کے ساتھ ساتھ مختلف نقشے بھی بنے ہوئے تھے۔ نقاب پوش مل کر بغور اس فائل کو پڑھتے رہے۔ تمام فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لی اور فائل بند کر دی۔ کیا خیال ہے، کیسا پلان ہے یہ؟ شارپ فائلی نے پوچھا۔ بہترین اور انتہائی جامع پلان ہے۔ ہم سب متفقہ طور پر آپ کے ذہنوں کی داد دیتے ہیں۔ جیسا آپ کے متعلق سنا کرتے تھے، آپ دونوں کو ویسے ہی پایا، ایک نقاب پوش نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اب آپ لوگ اس پلان پر عمل کی تیاری کریں۔ بلیک کلارک، جو ان خوشامدی باتوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا، بول پڑا۔ جی ہاں، بے فکر رہیں، آج سے ہی اس پلان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور کلائمیکس پر آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، ایک نقاب پوش نے ان دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم چلتے ہیں۔ فریکوینسی 63 ایسٹ 4 نارتھ 6 پر ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ شارپ فائلی نے اپنی مخصوص فریکوینسی نمبر بتلایا، پھر وہ دونوں واپس دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ دفتر کے ناکام لوٹ آنے پر تینوں کے درمیان DIA کے متعلق بحث چھڑ گئی۔ جولیا کسی بھی قیمت پر DIA میں شامل ہونے کے لیے راضی نہیں تھی، البتہ صفدر اور کیپٹن شکیل نیم رضامند تھے۔ X2 ہمیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا، جولیا نے ان دونوں کو نیم رضامند دیکھ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل بغیر کوئی جواب دیے اٹھا، پھر اس نے خوب اچھی طرح کمرے کی ایک ایک انچ جگہ چھان ماری، مگر کہیں بھی ڈکٹا فون کا نشان نہ ملا۔ صفدر اور جولیا خاموشی سے یہ تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکار بھرا۔ مس جولیا، ہم انتہائی خطرناک پوزیشن میں پھنس چکے ہیں۔ X2 نے ہمیں فی الحال علیحدہ کر دیا ہے، اس کے ساتھ ہی 15 دنوں کا مشترکہ چیلنج بھی، اگر ہم چیلنج میں ناکام رہے
تو آپ یقین کریں کہ ایکسٹرا اپنے فیصلے پر عمل درآمد ضرور کرے گا۔ اب آئیے دوسری طرف، ہم اس وقت ایک ایسے راستے پر کھڑے ہیں جس کے آگے گھور اندھیرا ہے، روشنی کی ایک معمولی سی کرن بھی نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا کلو بھی نہیں ہے جس پر حل کر ہم ایکس 2 کو بے نقاب کر سکیں۔ ایکس 2 دانش منزل کو فی الحال خیر بات کہہ چکا ہے، اب وہ کہاں ہے، کون ہے، کس سے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی، وہ اگر نقاب اتار دے اور ہمارے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتا رہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ایکس 2 ہے؟ عمران کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دینے سے زیادہ ایکس 2 کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے، کیونکہ بہرحال ہم سے 1000 گنا زیادہ اس کے ایکس 2 سے مفادات ہیں۔ چنانچہ وہ ایکس 2 کی حمایت کرے گا۔ اب اگر ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے، آپ اس کے متعلق سوچئے۔ اگر ہم یوں ہی بیٹھے رہیں اور سوچنے میں 15 دن گزر گئے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یہ اظہر مان الشمس ہے۔ کیپٹن شکیل کا لہجہ بے حد جارحانہ تھا، مگر ملک سے غداری اور ملک دشمن تنظیم کا رکن بننا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جولیا بھی غصے میں بھرے ہوئے لہجے میں بولی، مگر ہم کب ملک دشمنی کی خاطر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ہم دشمن تنظیم میں ان کے رکن بن کر شامل ہوتے رہے؟ کیا ہم نے پہلے دشمن تنظیموں میں شامل ہو کر ان کی جڑیں نہیں کھودیں؟ پھر اب کوئی نئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کیپٹن شکیل نے بھی جھنجھلا کر جواب دیا، اوہ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، اس طرح ہم ڈی آئی اے کی تنظیم کو گہرا چرکا لگا سکتے ہیں۔ اب جولیا کی بات سمجھ میں آ گئی، پھر صفدر نے بھی تائید کر دی، چنانچہ یہ جھگڑا بخیر و خوبی نبٹ گیا۔ تو ٹھیک ہے، ڈی آئی اے کے ایجنٹ کا ٹیلی فون آئے تو ہم رضامندی کا اظہار کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر اور جولیا نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ابھی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، تینوں اپنی اپنی سوچ میں غرق تھے، شاید آنے والے واقعات کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی نے خاموشی کا یہ طلسم توڑا۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہلو، کون بول رہا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فرمائیے، آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے اسی نوجوان کی آواز سنائی دی۔ کیسا فیصلہ، اور آپ کون ہیں؟ کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے پوچھا۔ میں وہی ہوں جناب جس کے گال پر ابھی تک آپ کی 5 انگلیوں کے نشان ثبت ہیں، نوجوان نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، ہم نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا ہے، کیپٹن شکیل نے صفدر اور جولیا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، آپ نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ پیپلز کالونی کی کوٹھی نمبر 120 میں تشریف لائیں تاکہ چیف آپ کو مزید ہدایات اور پروگرام سے آگاہ کر سکیں۔ ویسے ایک بات کا خیال رکھیں کہ کسی قسم کی غلط حرکت یا دھوکہ بازی آپ کے لیے ہی نقصان کا باعث بنے گی، نوجوان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ مسٹر، ہم بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اوہ سوری مسٹر شکیل، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اس ملک میں تعلیم بالغاہ نے رواج نہیں پکڑا۔ نوجوان کا لہجہ تنزیہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل اسے کوئی جواب دیتا، دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ عمران نے کار شادمان کالونی کی کوٹھی کی طرف موڑ دی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے ٹائیگر کا پیغام ملا تھا۔ شادمان کالونی کے بلاک نمبر 2 کی دوسری کوٹھی کے قریب پہنچتے ہی اس نے اضطراری طور پر کار روک دی، کیونکہ گیٹ کے سامنے کافی لوگوں کا ہجوم تھا اور پولیس کی سرخ ٹوپیوں کی بھی تعداد کافی تھی۔ عمران نے کار روکی اور تیز تیز چلتا ہوا ایک ہجوم کے اندر گھس گیا۔ ہجوم میں راستہ بناتا ہوا وہ سب سے اگلی صف میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک کار تباہ ہوئی پڑی تھی۔ کار کی پوزیشن دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں تاڑ گیا کہ کار پر دستی بم پھینکا گیا ہے۔ اس کار سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک اور کار موجود تھی جس کا ایک ٹائر پھٹا ہوا تھا۔ دونوں کاروں کے درمیان 2 آدمی مرے پڑے تھے۔ عجیب الجھا ہوا منظر تھا۔ عمران نے کوٹھی کے گیٹ پر نظر ڈالی۔ دوسرے لمحے اس کی نظر سپر فیاض پر پڑی جو پہلی بار کار کے پچھلی طرف سے نکل کر اب دوسری کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہلو، میرے خیال میں یہ دونوں کاریں نیلامی میں خریدی ہیں، عمران نے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر زور سے کہا۔ پھر عمران کی آواز سنتے ہی سپر فیاض ٹھٹک کر رک گیا اور عمران پر نظر پڑتے ہی وہ تیر کی طرح عمران کی طرف بڑھا۔ خدا کی قسم سپر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کاریں تمہاری بیوی کو جہیز میں ملی ہیں، ورنہ میں مم فیاض کے قریب پہنچ جانے پر عمران نے ہکلانے کی شاندار اداکاری کی۔ شٹ اپ، بغیر موقع محل دیے بکواس کیے جاتے ہو۔ فیاض کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ لوگ عمران کی باتیں سن کر بے تحاشا قہقہے مار رہے تھے، پھر لوگ تو ایک طرف پولیس کے سپاہی بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ بھائی سپر، میں تاریخ میں قطعی نکما ہوں۔ تاج محل تو سنا ہوا ہے، یہ موقع محل کہاں واقع ہوا ہے؟ یہ موقع کسی بادشاہ کا نام تھا، شہزادیوں کا، یا کسی پولیس کے بڑے افسر کا؟ عمران کی زبان چل پڑی اور فیاض جھنجھلا گیا۔ خاموش رہو، فیاض نے پیر پٹکتے ہوئے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے سے کوس و قزح کے تمام رنگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بڑی اچھی پکچر تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کو خصوصی طور پر فلم دکھانے لے جاتے ہیں اور جب فلم کا نام سکرین پر ابھرتا ہے تو سرگوشی میں بیوی سے کہتے ہیں، دیکھا کتنا اچھا مشورہ تھا۔ نیک بیویاں اچھے مشوروں پر عمل کرتی ہیں، مگر اس کے جواب میں جب بیگم صاحبہ کی زبان چلتی ہے تو شوہر صاحب کو مجبوراً اس نیک مشورے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمران کی زبان چل رہی تھی۔
اور وہ ساتھ ساتھ یوں ہاتھوں کو ہلا رہا تھا کہ لوگوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، اور تو اور سپر فیاض بھی مسکرا رہا تھا، بیچارہ کیا کرتا۔ گویم مشکل و نگیم مشکل، پھر اچانک اسے ایک اور خیال آیا، بھگاؤ ان سب کو، اس نے چیخ کر سپاہیوں سے کہا جو عمران کی باتوں پر یوں ہنس رہے تھے جیسے بچے مداری کے الٹے سیدھے کرتوتوں پر دل کھول کر ہنستے ہیں۔ سپر فیاض کی دھاڑ سنتے ہی سپاہی چونک کر الرٹ ہو گئے، پھر انہوں نے بے تحاشا لوگوں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد میدان صاف تھا اور فیاض اس کامیابی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ عمران اس دوران آگے بڑھ کر سنجیدگی سے ان دو لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دونوں مقامی گنڈے تھے۔ ایک لاش ادھر پڑی ہے، یہ اس کار میں سے نکلی ہے اور اس کی موت گلا دبانے سے ہوئی ہے، اور ان دونوں لاشوں سے کافی دیر پہلے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ سپر فیاض نے ایک اور لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران اس کی طرف بڑھا، پھر یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا کہ لاش کے جسم پر بیرے کی وردی موجود تھی اور سینے پر کیفے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ لاش کس کار سے نکلی ہے؟ عمران نے پوچھا، اور فیاض نے ہاتھ سے پھٹے ہوئے ٹائر والی کار کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور تو کوئی لاش نہیں ملی؟ عمران نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ویسے لہجے کی نچلی سطح پر موجزن اضطراب کی لہر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، اس تباہ شدہ کار کے قریب ایک نوجوان بے ہوشی کے عالم میں ملا تھا۔ اس کے جسم پر معمولی سی خراشیاں آئی تھیں، اور وہ بھی کار سے باہر گرنے سے۔ وہ شاید کار تباہ ہونے سے ایک دو سیکنڈ پہلے کار سے باہر کودا تھا، ورنہ کار کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے بھی حصے ڈھونڈنے پڑتے۔ اسے میں نے ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ فیاض نے عمران کو باقاعدہ رپورٹ دی، اور عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اچھا میں چلوں؟ ایک دوست سے ملنے آیا تھا، یہ سامنے والی کوٹھی اسی کی ہے۔ عمران نے سامنے والی کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کوٹھی تمہارے دوست کی ہے؟ یہ تو خالی پڑی ہے، میں نے ساری کوٹھی چھان ماری ہے، فیاض نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ارے تم اندر کیوں گئے تھے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ کار اسی کوٹھی سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کا ٹائر پھٹا، پھر دوسری کار پر بم مارا گیا۔ یہ نشانات دیکھ رہے ہو؟ فیاض نے کار کے ٹائروں کے نشانات دکھاتے ہوئے کہا۔ تو یہ جو زخمی ہوا ہے وہ کہیں میرا دوست نہ ہو؟ عمران نے اب لہجے کو گلوگیر بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے ہوش میں آنے کے بعد اس کوٹھی سے لاتعلقی ظاہر کی تھی، فیاض نے جواب دیا، اور عمران اچھل پڑا۔ لاتعلقی؟ ارے آج میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا تھا کہ ڈیڈی نے مجھ سے اعلان لاتعلقی کیا ہے۔ ارے مجھے تو خیال نہیں رہا، میں بھی جا کر لغات میں لاتعلقی کا مطلب دیکھتا ہوں۔ ویسے میرے خیال میں پرانے زمانے میں جاگیرداروں کو تعلقہ دار کہا جاتا تھا، یہ لاتعلقی شاید جاگیرداری کو کہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ پھر فیاض کو حیرت زدہ چھوڑ کر تیزی سے دوڑا، اور پھر فیاض کی رکو رکو رک جاؤ خبردار کی آوازوں پر کان دھرے بغیر دوڑتا ہوا اپنی کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار نے تیزی سے ٹرن لیا اور واپس شہر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ عمران کی تسلی ہو گئی تھی کہ ٹائیگر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہسپتال جانا فضول تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرہم پٹی کے بعد ٹائیگر نے پہلی کوشش ہسپتال سے فرار ہونے کی ہوگی۔ عمران کار دوڑاتا آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کار مین روڈ سے ایک پائے روڈ پر ڈال دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کار روکی، پھر کار سے اتر کر آگے بڑھنے لگا، اور جلد ہی اسے اس کیفے کا بورڈ نظر آ گیا جس کا ذکر ٹائیگر نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا، اور جس کا بیج اس نے مردہ بیرے کے سینے پر لگا ہوا دیکھا تھا۔ کیفے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کیفے میں داخل ہو گیا۔ کیفے میں کوئی خاص رونق نہیں تھی، اکا دکا میزیں آباد تھیں۔ کاؤنٹر پر ایک آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی عمران کو وہ دروازہ بھی نظر آ گیا تھا جو تہخانے میں جاتا تھا، اور جس کے متعلق ٹائیگر نے وضاحت کی تھی۔ عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف گیا، اور پھر اس نے قریب جا کر دونوں کونیاں کاؤنٹر پر ٹکائیں، اور بڑے پراسرار انداز میں کاؤنٹر مین کے آنکھوں میں گھورنے لگا۔ کاؤنٹر مین اس طرح عمران کے گھورنے سے نروے سا ہو گیا۔ عمران کی آنکھوں سے اسے بجلی کی لہریں سی نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد سمندر کی موجیں سر پٹک رہی ہوں۔ ایک عجیب سی خوابناک دھند اس کے ذہن پر قبضہ جمانے لگی۔ کاؤنٹر مین نے بڑی کوشش کی کہ وہ عمران کی آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے اپنی توجہ دوسری طرف کر لے، مگر بے سود۔ چند لمحوں بعد عمران سام کی طرح پھنکارا۔ تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے، جو میں کہوں گا ویسے ہی کرو گے؟ اور کاؤنٹر مین کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نادیدہ قوت اس کے اعصاب پر کنٹرول کر چکی ہو۔ میں تعمیل کروں گا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ مجھے تہخانے میں لے چلو، عمران نے سابقہ لہجے میں اسے حکم دیا، پھر اس سے نظریں ہٹا کر کیفے پر دائرانہ نظریں ڈالنا شروع کر دیں۔ کاؤنٹر مین ایک دو لمحوں تک اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اچانک چونک کر بولا، چلیے جناب، میں آپ کو تہخانے میں لے چلتا ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا، اس کی آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہیں بہت دور سے بول رہا ہو۔ عمران مسکرایا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاؤنٹر مین نے کاؤنٹر کی دراز کھول کر ایک چابی نکالی، پھر اس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چابی سے آٹومیٹک لاک کھولا، پھر عمران کو لیے دروازے کے اندر چلا گیا۔ جلد ہی وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں کافی بڑا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران تیزی سے ٹرانسمیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ فریکوینسی اور ہیڈ کوارٹر کوڈ بتلاؤ، عمران نے ایک بار پھر کاؤنٹر مین کی آنکھوں میں اپنی سام کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں ڈال کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔
फ्रीक्वेंसी 20 ईस्ट 84 साउथ कोड डेंजर। काउंटरमैन ने यूं बतलाया जैसे कोई टेप चल रहा हो। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया, फिर काउंटरमैन की बतलाई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करके हेडफोन कानों पर चढ़ा लिया। जल्द ही ट्रांसमीटर से उभरने वाला शोर बंद हो गया और एक हराती हुई आवाज़ सुनाई दी। हेडक्वार्टर स्पीकिंग ओवर, A3 स्पीकिंग सर ओवर। इमरान ने ऐसे लहजे में बात की जैसे उसे शदीद जुकाम हो गया हो। कोड दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में पूछा गया। डेंजर। इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। A3 तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज़ काफ़ी बदली हुई है, जल्दी जवाब दो ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया। सर X2 की टीम से हमारी झड़प हो गई थी जिससे मेरे नाक पर शदीद चोट आई है, इस वजह से मुझे बोलने में बेहद तकलीफ हो रही है ओवर। इमरान ने एक माकूल बहाना बनाया। मिशन का क्या हुआ? रिपोर्ट दो ओवर। शायद हेडक्वार्टर इमरान के बहाने पर मुतमईन हो गया था सर, अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया ओवर। इमरान ने गोलमोल सा जवाब दिया। A3 तुम लोगों की कारकर्दगी बेहद सुस्त रही है, तुम्हें जल्द अज जल्द मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए ओवर। हेडक्वार्टर की तरफ से बोलने वाले का लहजा लम्हा पलम्हा सख्त होता जा रहा था। सर कोई लाइन ऑफ एक्शन समझ में नहीं आ रही ओवर। इमरान ने जानबूझकर ये फिक्रा कहा। नंबर A और नंबर 2 क्या कर रहे हैं? क्या इस मुल्क में जाकर उनकी सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं ओवर? हेडक्वार्टर ने धारते हुए पूछा। इमरान समझ गया कि A और 2 का इशारा शॉर्ट फाइली और ब्लैक क्लॉर के मुतालिक है। सर मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो उनके पाबंद हैं, अगर हमें खुली इजाज़त दी जाए तो हम अपनी मर्जी से इस केस से निपट लें ओवर। इमरान ने बात बनाई। जवाब में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही, फिर आवाज़ आई। ठीक है, मैं उन्हें अभी ऑर्डर दे देता हूँ कि वो अलहदा काम करें और तुम अलहदा काम करो। हाँ, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उन्हें हर किस्म की इमदाद देने के पाबंद होगे और तुम दोनों पार्टियों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। तुम दोनों फ्रीक एक दूसरे को रोज़ाना कारकर्दगी की रिपोर्ट दोगे। मैं तुम्हें बतौर DIA के सरबराह तमाम इख्तियारात देता हूँ ओवर। दूसरी तरफ से अहकाम सादर किए जाने लगे और इमरान की आंखें मुसर्रत से चमकने लगीं क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वाकई टाइगर ने बड़े काम के आदमी पर हाथ डाला था। A3 DIA का मुकामी सरबराह था। ओके सर, आप कतई बेफिक्र रहें, DIA चंद ही दिनों में X2 को बेनकाब कर देगी ओवर। इमरान ने जब ये कहा तो वो दिल ही दिल में हंस रहा था। उसे इस तस्वुर से एक अजीब सी फरहत महसूस हो रही थी कि अगर हेडक्वार्टर को इस वक्त ये मालूम हो जाए कि उससे बात करने वाला ही दरअसल X2 है तो कैसी रहेगी। ठीक है, तो मुझे डेली रिपोर्ट दोगे ओवर। हेडक्वार्टर से हुक्म दिया गया। ओके सर ओवर। इमरान अब बातचीत खत्म करना चाहता था। ओके ओवर एंड ऑल। हस्बे वक्त को दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया। सर पर चढ़ा हेडफोन उतार कर उसने ट्रांसमीटर हुक से लटकाया और फिर उठकर खड़ा हो गया। इमरान के पीछे खड़ा हुआ काउंटरमैन खामोश था। सुनो मेरी बात गौर से सुनो, तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे और तुम कैफे से मेरे साथ चलोगे और जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे। इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हुक्म दिया। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा, काउंटरमैन ने डूबे हुए लहजे में जवाब दिया और इमरान इत्मीनान से सर हिलाता हुआ वापस कैफे की तरफ बढ़ गया। काउंटरमैन उसके पीछे चल रहा था। जब वो दोनों कैफे हॉल में दाखिल हुए तो अचानक इमरान ठटक कर रुक गया। सामने दरवाजे से दो गैर मुल्की अंदर दाखिल हो रहे थे। इमरान और काउंटरमैन को इस खसूसी दरवाजे से निकलते वो देख चुके थे। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, इन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिए। हैंड्स अप, उन्होंने चीख कर इमरान से कहा। इमरान ने खामोशी से हाथ उठा दिए। कौन हो तुम और तहखाने में क्यों गए थे? एक गैर मुल्की ने चीख कर पूछा। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तहखाना इंस्पेक्टर हूँ, कैफे का तहखाना चेक करने गया था, इमरान ने इत्मीनान के से जवाब दिया। इमरान के जवाब से एक दो लम्हे के लिए उनके चेहरों पर सरासमीगी सी छा गई। शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो। 2 मिनट की खामोशी के बाद उनमें से एक बोला। तुम बताओ जिगर, मैं तुम्हारे साथ तहखाने में क्या करने गया था? अब उन्होंने काउंटरमैन, जिसका नाम जिगर था, से सवाल किया। जनाब मैं हुक्म की तामील करूंगा। काउंटरमैन अभी तक ट्रांस में था, इसीलिए उसने वही जुमला दोहरा दिया। क्या बकवास है, एक गैर मुल्की ने झुंझलाकर कहा। इसे गिरफ्तार कर लो। उसने इर्द गिर्द खड़े बैरों को हुक्म दिया और उसका हुक्म मिलते ही सब बैरे मिलकर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही वो इमरान के करीब आए, इमरान अचानक बर्फ की तरह लहराया और दूसरे लम्हे करीब खड़ा एक पैरा उसके हाथों पर उड़ता हुआ सामने खड़े हुए गैर मुल्कियों से जा टकराया। एक गैर मुल्की उसके धक्के से दूसरी तरफ उलट गया मगर दूसरा अपना पहलू बचा गया। उसने पहलू काटते ही ट्रैगर दबा दिया। उसने इमरान का निशाना लिया था मगर इमरान उसकी इजाज़त में कहाँ आता था। वो तेजी से एक साइड में हो गया और गोली उसके बजाय उसके पीछे खड़े काउंटरमैन के सीने में घुसती चली गई और काउंटरमैन एक खौफनाक चीख मारता हुआ ढेर हो गया। हाल में सरासमीगी और खौफ की एक लहर दौड़ गई। इमरान ने एक जोरदार जंप लगाया और वो उठते हुए गैर मुल्कियों के सर से होता हुआ दरवाजे में जा गिरा।
اس سے پہلے کہ غیر ملکی اور بیر سنبھلتے یا پوزیشن لیتے، عمران نے پھرتی سے دروازے کے دونوں پٹ کھینچ کر بند کر دیے۔ اسی لمحے ایک غیر ملکی نے فائر کر دیا، مگر گولی عمران کے بجائے دروازے میں لگی۔ عمران نے انتہائی تیزی سے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ آرام سے چلتا ہوا اپنی کار تک پہنچا۔ دوسرے لمحے اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی بائی روڈ سے مین روڈ کی طرف مڑ گئی۔ عمران کو بس اتنا سا افسوس ضرور تھا کہ وہ کاؤنٹر مین کو اپنے ساتھ نہ لے آ سکا، ورنہ وہ اس سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیتا۔ جلد ہی اس کی کار شادمان کالونی کی اسی کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں کچھ دیر پہلے سپر فیاض تشویش میں مصروف تھا، جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ اب وہ جگہ خالی تھی، دونوں گاڑیاں اور لاشیں لے جائی جا چکی تھیں۔ عمران نے کار گیٹ کے سامنے روکی، پھر اتر کر اس نے گیٹ کے قریب سوراخ میں انگلی ڈال دی۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا، اس نے کار پورچ میں کھڑی کی، پھر اتر کر اندر کمرے میں بڑھ گیا، لیکن کمرے میں گھستے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تہخانے کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا، پھر جھپٹ کر تہخانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پھر اس کے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق A3 کو تہخانے میں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر حالی تہخانہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ A3 غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ DIA حاصل مستعد اور فعال تنظیم ہے، عمران نے دل ہی دل میں سوچا اور واپس مڑ گیا۔ دراصل اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ فیاض کی وجہ سے چلا گیا تھا، مگر فیاض کے جاتے ہی DIA A3 کو لے اڑی اور اس طرح عمران کی تمام سکیم چوپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے اب اسے یقین تھا کہ وہ کیفے بھی تباہ کیا جا چکا ہوگا، اسی لیے فی الحال اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ تہخانے کا دروازہ بند کر کے عمران دوبارہ کار میں آ بیٹھا، پھر اس کی کار جلد ہی کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کی عمارت آدھی رات کے وقت بھی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اس عمارت کے گرد سرچ لائٹوں کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ عمارت کا چپا چپا روشن تھا، اور پھر ملٹری، پولیس اور سیکریٹریٹ کا خصوصی حفاظتی عملہ بے حد چوکنا رہتا تھا۔ اس عمارت کے اندر ملک کے خفیہ ترین راز پوشیدہ تھے، اور ان رازوں کی حفاظت کے لیے ہی ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ پہرے داروں کی نظروں سے گزرے بغیر مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ عمارت سے کافی دور ایک خالی مکان کی چھت پر شارف وائلی اور بلیک کلارک لیٹے ہوئے بغور عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بڑا زبردست حفاظتی انتظامات کیا گیا ہے، شارف وائلی نے کہا۔ ہاں، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کا پالا کن سے پڑا ہے، بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ویسے مجھے امید تو ہے کہ ہمارا پلان کامیاب رہے گا، شارف وائلی نے دس بذب برے لہجے میں کہا۔ بالکل کامیاب ہوگا، ہمارا پلان ہی ایسا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلیک کلارک کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہے، ان کی نظریں ابھی عمارت پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک انہیں شبہ نہیں ہوا، ورنہ ضرور پہرے داروں میں ہلچل پیدا ہو جاتی۔ شارف وائلی نے دوبارہ سرگوشی کی۔ دیکھتے جاؤ، ان کو شبہ بھی نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام کر جائیں گے۔ بلیک کلارک ضرورت سے زیادہ پر امید تھا۔ اس سے پہلے کہ شارف وائلی کوئی جواب دیتا، اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجی۔ سیٹی کی آواز مکان کے نچلے حصے سے آ رہی تھی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ میں چلتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، تم یہاں سے نگرانی کرو، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ کرنا، شارف وائلی نے بلیک کلارک سے کہا۔ پھر رینگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کلارک نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر شارف وائلی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ عمارت پر نظریں جما دیں۔ شارف وائلی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا ایک ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں اس وقت 10 کے قریب مسلح آدمی کھڑے تھے۔ ہال کے فرش پر ایک کونے میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ شارف وائلی تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا، سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے ہوئے تہخانے میں پہنچ گیا۔ یہاں تقریباً 5 آدمی موجود تھے۔ تہخانے کی ایک دیوار میں کافی بڑا سوراخ بنا ہوا تھا جو آگے کی طرف چلا گیا تھا۔ کام مکمل ہو گیا؟ شارف وائلی نے ایک آدمی سے پوچھا۔ یہ سر، نقشے کے مطابق سرنگ ٹھیک ریکارڈ روم میں نکلی ہوگی، اس آدمی نے جواب دیا۔ ویری گڈ، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ شارف وائلی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ عمارت کی بنیادیں اور نچلی دیواریں شیشے کی بنی ہوئی ہیں، جن میں سرنگ لگانا تقریباً ناممکن ہے، مگر ہماری یہ جدید ترین مشین 04 بنائی ہی اسی خدشے کے پیش نظر گئی ہے۔ اس نے شیشے کی دیوار کو یوں کاٹ دیا جیسے تار صابن کو کاٹتا ہے۔ اس آدمی نے فرش پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چوہا بھیج کر تسلی کر لی گئی ہے۔ شارف وائلی نے سرنگ کھودنے والی جدید ترین اٹامک مشین کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں نے سوچا کہ یہ کام آپ کے سامنے سر انجام دیا جائے تاکہ آپ کی مکمل تسلی ہو جائے، اس آدمی نے، جو شاید اس آپریشن کا انچارج تھا، جواب دیا۔ بھیجو، شارف وائلی نے کہا، اور اس نے پاس کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس آدمی نے تھیلے میں سے ایک موٹا تازہ چوہا نکالا اور انچارج کے ہاتھ میں دے دیا۔ چوہے کی کمر میں باقاعدہ بیلٹ بندھی ہوئی تھی اور اس بیلٹ کے ساتھ ایک نائلون کی باریک رسی تھی۔ انچارج نے بیلٹ سے پکڑ کر چوہے کو سرنگ کے دہانے پر چھوڑ دیا اور خود رسی کا دوسرا سرا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چوہا جو اس کے ہاتھ میں تڑپ رہا تھا، آزادی ملتے ہی تیزی سے سرنگ کے اندر دوڑ گیا۔ کافی دیر تک رسی کھسکتی رہی، پھر اس کی رفتار آہستہ ہو گئی۔
हालांकि चंद लम्हों बाद रस्सी खत्म हो गई। इंचार्ज ने रस्सी खत्म होते ही उसे दोबारा खींचना शुरू कर दिया। वो रस्सी को तेजी से खींचता चला गया। सब लोग बड़े इश्तियाक से ये तमाशा देख रहे थे। शॉर्प वाली की नजरें भी सुरंग के दहाने पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद रस्सी के साथ बंधा हुआ चूहा भी खिंचता हुआ सुरंग के बाहर आ गया। वो बारीक आवाज में चैं चैं कर रहा था। शायद यूं जबरदस्ती खींचे जाने पर एहतजाज कर रहा था, मगर उसके एहतजाज की वहाँ किसे परवाह थी। इंचार्ज और शॉर्प वाली बगौर चूहे के जिस्म का मुलाहिजा कर रहे थे। ये देखिए, शीशे के ज़रात इसके जिस्म से चिमटे हुए नजर आ रहे हैं, इंचार्ज ने मुसरत लहजे में कहा। हाँ ठीक है, सुरंग वाकई कामयाबी से लगाई गई है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, शॉर्प वाली ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर रिवॉल्वर का चैम्बर चेक करके उसने हाथ में पेंसिल, टॉर्च और एक तरफ पड़ा हुआ कैमरा नुमा आला उठाया और सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। सुरंग के अंदर वो घुटनों के बाल चलता हुआ जा रहा था। हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल, टॉर्च रोशन थी। उसकी बारीक सी शुआओं से रास्ता दिखाने में हास्तिमावन साबित हो रही थी। तेजी से आगे बढ़ता हुआ वो जल्द ही इस जगह पहुंच गया जहां शीशे की दीवार थी। उसमें बना हुआ सुराख को कदरे तंग था, लेकिन इतना जरूर था कि वो आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। चुनाचे वो बड़ी एहतियात से अंदर दाखिल हो गया। दीवार क्रॉस करते ही वो एक काफी बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल में चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां मौजूद थी जिन पर नंबर लगे हुए थे। शॉर्प वाली ने जेब से कागज निकाला। फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में उसने कागज पर बना हुआ नक्शा बगौर देखा। उसने कागज दोबारा जेब में रखा। फिर हाथ में पकड़े हुए कैमरे नुमा आले का रूह एक अलमारी जिस पर नंबर 2 लिखा हुआ था की तरफ कर दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। इसके करीब पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर नजरें अलमारी पर गाड़ दी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ मौजूद हर अलमारी के गिर्द हिफाजत के जदीद साइंसी इंतजाम जरूर किए गए होंगे। एक लम्हे तक सोचने के बाद उसने आले के दस्ते पर लगा हुआ बटन धीरे से दबा दिया। बटन दबते ही आले की नाल से सुर्ख रंग की बारीक शुआ निकली और अलमारी पर पड़ते ही एक धमाका हुआ, जैसे कोई सर्किट टूट गया हो। शॉर्प वाली धीरे से मुस्कुराया। हिफाजती निज़ाम का सर्किट इस एवर वन शुआ की वजह से खत्म हो चुका था। शॉर्प वाली ने आले का एक और बटन दबाया। इस दफा सुर्ख शुआ की बजाय तेज रंग की शुआएं निकली और अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर पड़ने लगी। तकरीबन एक सेकंड बाद अलमारी का वो हिस्सा पिघलना शुरू हो गया। वो शुआओं को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करने लगा और अलमारी का फौलादी सीना इन शुआओं की हिद्दत से पिघलने लगा। उसने चंद लम्हों बाद बटन ऑफ किया, फिर तेजी से हाथ बढ़ाकर अलमारी के सुराख के अंदर से एक मोटी सी फाइल निकाल ली। ये सब्ज रंग की काफी मोटी फाइल थी। उसने बड़ी बेचैनी से फाइल के ऊपर लगी हुई सील तोड़ी। फिर फाइल ने खुलते ही उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ये फाइल इस मुल्क और एक और मुल्क के दरमियान मौजूद एक अहम दिफाई मुआहदे के कागजात से भरी हुई थी। ये एक ऐसी फाइल थी जिसकी बिना पर शॉर्प वाली का मुल्क इस मुल्क को तिगनी का नाच नचा देता। एक इंतहाई खुफिया राज उसके हत्थे चढ़ चुका था। उसने आहिस्ता से फाइल एक तरफ फर्श पर रखा और अलमारी के अंदर मौजूद दूसरी फाइलों को चेक करने लगा, मगर कोई भी फाइल उसके काम की नहीं थी और जिस काम के लिए वो आया था वह हनूज नामुकम्मल था। शॉर्प वाली ने अंदर हाथ डालकर अलमारी का लॉक ओपन किया और अलमारी के पट खोल दिए। अलमारी में तकरीबन 100 के करीब फाइलें मौजूद थीं। उसने सारी फाइलें देख ली थी, मगर उसकी मतलूबा फाइल उसे अभी तक नहीं मिल सकी थी और हाली अलमारी उसका मुंह चढ़ा रही थी। इस नाकामी ने उसे झुंझला दिया। अचानक उसके जहन में एक धमाका हुआ और उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी में अलमारी की दीवारों को बगौर देखना शुरू कर दिया। जल्द ही बाएं कोने पर एक छोटे से बटन पर उसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी ठहर गई। उसने उंगली से इस बटन को दबाया। बटन दबते ही अलमारी की पिछली दीवार एक तरफ से रखती चली गई। अब सामने एक छोटे से तहखाने में सुर्ख रंग की एक फाइल नजर आने लगी। उसने फाइल पकड़ने से पहले इस कैमरे नुमा आले का रुख इस फाइल की तरफ किया और एक बटन दबा दिया। सुर्ख रंग की शुआ तेजी से इस फाइल पर पड़ी और एक धमाका हुआ। उसने आले का बटन बंद करके इत्मीनान की एक तवील सांस ली। उसकी एहतियात की आदत काम कर गई थी, वरना वो जैसे ही फाइल को हाथ लगाता खतरे का अलार्म बज उठता और सारा मिशन ही नाकाम हो जाता। अब उसने इत्मीनान से फाइल को उठा लिया। फाइल के ऊपर सुनहरे अल्फाज में सिर्फ 2 लफ्ज दर्ज थे, X2, और इंतहाई अहम, इंतहाई खुफिया के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। शॉर्प फाइली ने तेजी से फाइल एक तरफ रखी, फिर बाकी फाइलें उठाकर वापस अलमारी में रखनी शुरू कर दी। सिर्फ X2 की फाइल और वो पहले वाली मोटी फाइल उसने बाहर रखने दी। फिर उसने दोनों फाइलें उठाई और वापस सुरंग की तरफ चल दिया। उसके दिल मुसरत से लबरेज था और जहन में अपनी कामयाबी का तस्वुर वो X2 की खुफिया तरीन फाइल के साथ एक ऐसी फाइल भी लिए जा रहा था जिस पर यकीनन उसकी हुकूमत उसे ज़बरदस्त हराजे तहसीन अदा करेगी। वो सुरंग में रेंगता हुआ वापस बहर आफियत कमरे में पहुंच गया जहाँ मौजूद अफराद दिल है दिल में उसकी कामयाबी की दुआएं मांग रहे थे। कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। शॉर्प वाली ने कमरे में दाखिल होते ही नारा लगाया और वहाँ मौजूद अफराद के दिल मुसरत से लबरेज हो गए। टाइगर ने बैक मिरर में एक आदमी को हाथ उठाते देखा और वो समझ गया कि वो दूसरे लम्हे क्या करने वाला है। उसने चलती हुई कार में से दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो काफ़ी देर तक लुढ़कनियाँ खाता हुआ चला गया।
اسی لمحے زوردار دھماکہ ہوا، پھر کار کے چند پرزے اڑ کر اس پر آ گرے۔ نہ جانے چوٹیں کہاں کہاں لگی تھی کہ اس کا ذہن اچانک تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال میں موجود پایا۔ اس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی تک اپنا ہی لباس تھا، ابھی شاید اسے ہسپتال کا مخصوص لباس نہیں پہنایا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چند لمحوں تک خالی و ذہن کیفیت میں پڑا چھت کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ذہن کی سلیٹ پر ہلکے ہلکے مدھم سے نقوش ابھرنے شروع ہو گئے۔ اس کا شعور بیدار ہو رہا تھا، پھر اسے گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلا کر دیکھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، شاید سر کی چوٹ کی بنا پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو صحیح پا کر حقیقت میں اسے بے حد خوشی ہوئی۔ ٹائیگر آہستہ سے پلنگ سے نیچے اترا، پلنگ کے نیچے موجود بوٹ پہنے، پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک معمولی سی جھری میں سے جھانک کر دیکھا تو باہر دروازے پر ایک سپاہی رائفل پکڑے کھڑا تھا۔ تو میں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر مسکرا دیا۔ اب اس کا دھیان کمرے میں موجود کھڑکیوں کی طرف گیا۔ کھڑکیاں وہاں موجود ضرور تھی، مگر ان پر لگی ہوئی موٹی موٹی سلاخیں بھی اس کو صاف نظر آ گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ سپاہی کو کس طرح جل دے کر باہر نکلنا چاہیے۔ وہ پولیس کی پوچھ گچھ سے پہلے ہی ہسپتال سے فرار ہونا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کسی بھی لمحے نرس یا ڈاکٹر اسے چیک کرنے آ سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی اور صورت نہ پا کر اس نے براہ راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف کھڑے ہو کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ ہلکا سا کھٹکا ہوا اور اس کی توقع کے عین مطابق رائفل بردار سپاہی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ پھر دوسرے لمحے خالی بیڈ دیکھ کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ دوسرے لمحے دروازے کے پیچھے موجود ٹائیگر کا ہاتھ لہرایا اور ایک زوردار مکہ سپاہی کی کنپٹی پر پڑا۔ ایک ہی مکہ حیرت زدہ اور بے خبر سپاہی کے لیے کافی ثابت ہوا۔ وہ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہونے لگا تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اسے ایک ہاتھ سے سنبھال لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی رائفل پکڑ لی۔ اس نے بے ہوش سپاہی کو گھسیٹ کر دروازے کے پیچھے کونے میں ڈال دیا اور دیوار کے ساتھ ہی اس کی رائفل بھی ٹکا دی۔ یہ کام کرتے ہی اس نے دروازے سے جھانکا، سامنے نظر آنے والا برآمدہ خالی تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا برآمدہ کراس کرنے لگا۔ برآمدے کے آخری حصے سے مڑ کر وہ ہسپتال کے گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ موڑ مڑتے ہی اس کا ٹکراؤ ایک نرس سے ہوا جو اپنی بھرپور جوانی کے نشے میں لبریز اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ نرس نے بھی ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی، مگر چند قدم چل کر وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر ٹائیگر کی طرف دیکھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر اس وقت تک ٹائیگر دروازہ کراس کر چکا تھا۔ ٹائیگر نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی، اسی لیے نرس اس کی نظر سے غائب ہوتے ہی کندھے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا شبہ یقین کی حد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر ٹائیگر نے اطمینان کی ایک سانس لی، اب وہ آزاد تھا۔ وہ تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد ہسپتال کی عمارت سے دور جانا چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے سپاہی کی بے ہوشی اور اس کے فرار کا راز ظاہر ہو سکتا تھا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، شادمان کالونی۔ اس نے اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ جلد ہی ٹیکسی شادمان کالونی کے پہلے موڑ پر پہنچ گئی۔ یہی روک دو، ٹائیگر نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے بریکیں لگائی۔ ٹائیگر نے گاڑی سے اتر کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کی جیبیں خالی تھی، پولیس نے شاید تمام کاغذات اور بٹوا اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اب ڈرائیور کو رقم دینے کا مسئلہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی نظریں قمیض کے سونے کے کف لنکس پر پڑیں۔ اس نے خاموشی سے ایک کف لنک اتارا اور ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ میں بٹوا گھر بھول گیا ہوں، یہ سونے کا کف لنک رکھ لو، ٹائیگر نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور حیرت سے سونے کے کف لنک کو دیکھنے لگا۔ یہ کف لنک شاید اس کے کرائے سے 100 درجے زیادہ قیمتی تھا۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ یہ رکھ لیں، ڈرائیور نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، یہ تم رکھو، میں نے تمہاری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، میں تمہارا کرایہ دے کر کسی بھی وقت یہ واپس لے لوں گا، یہ میری تمہارے پاس امانت ہے، ٹائیگر نے کہا۔ پھر کف لنکس اس کے ہاتھ پر رکھ کر لاپرواہی سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیور چند لمحوں تک اسے غیرت سے دیکھتا رہا، پھر وہ گاڑی موڑ کر واپس چلا گیا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر جیسے ہی وہ بلاک نمبر 2 کی طرف مڑا، بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ کوٹھی کے گیٹ کے تھوڑے فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی کار کھڑی تھی اور 2 آدمی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اندھیرا چونکہ پھیل چکا تھا، اسی لیے ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ٹائیگر ایک درخت کی آڑ میں رک گیا، اسے معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ مشکوک نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ایک آدمی دیوار پر چڑھا۔ اس نے جھک کر اندر سے ایک آدمی کو بازو سے پکڑ کر اوپر دیوار پر کھینچا اور کھڑے ہوئے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی بے ہوش تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ آدمی DIA کے افراد نہ ہوں اور A3 کو لے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران ابھی تک کوٹھی نہیں پہنچا۔ ٹائیگر نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اس کا ذہن ان لوگوں کے تعاقب کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے مین سینٹر کا پتہ چلائے۔
یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گیا اور پھر چلتا ہوا جب ایک اور گلی کے موڑ سے نکلا تو اس نے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر کار موجود تھی۔ دوسرے لمحے اسے بھاگ کر کار کے قریب جانا پڑا کیونکہ کار سٹارٹ ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا، پھر اس نے ایک ہلکی سی چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے ہی وہ کار کے اوپر لگا ہوا جنگلہ پکڑ کر بندر کی طرح جنگلے پر چڑھ گیا۔ کار اب تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کار میں بیٹھے ہوئے افراد نے ٹائیگر کی ایک جھلک سی محسوس کی، مگر انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ ان کے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص آنکھ جھپکنے کی دیر میں چلتی گاڑی پر یوں چڑھ سکتا ہے۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی رہی اور ٹائیگر کار کی چھت پر لگے ہوئے جنگلے پر الٹا لیٹ کر سوچ رہا تھا کہ اگر کار پرہجوم اور مصروف سڑک پر پہنچی تو اس کا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے چھت پر اس طرح ایک آدمی کا لیٹا ہونا ایک نئی بات ہوگی۔ ان لوگوں نے شور مچا کر کار والوں کو متوجہ کر دینا ہے، وہ یہ سوچتا رہا اور کار اندھیری سڑکوں پر تیزی سے جلتی ہوئی شہر کے باہر جانے والی ایک سڑک پر دوڑنے لگی۔ کار والے شاید اپنے سفر کے لیے اندھیری سڑکیں جان بوجھ کر منتخب کر رہے تھے۔ شہر سے باہر جانے والی سڑک بھی ایک مضافاتی سڑک تھی، اسی لیے اس پر نہ تو اسٹریٹ لائٹس ہی فٹ تھیں اور نہ ہی ٹریفک۔ اسی لیے ٹائیگر بڑے اطمینان سے چھت پر لیٹا ہوا آئندہ کا پروگرام بنا رہا تھا۔ کافی دور تک جانے کے بعد کار کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ ٹائیگر چونک کر الرٹ ہو گیا۔ کار اب ایک کچی سڑک پر اتر گئی اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی طوفان کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ جنگلے پر ہاتھ پیر ٹکائے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کار والوں کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے۔ پھر اسے تقریباً 200 گز دور اندھیرے میں ایک بڑی عمارت کا ہیولا نظر آنے لگا۔ عمارت قطعی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کار کی رفتار اب کافی آہستہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اچانک اس نے ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب آتے ہی چھلانگ لگا دی۔ کار آگے بڑھ گئی، وہ سنبھل کر جھاڑی میں ہی دبک گیا۔ کار چند فٹ دور جا کر رک گئی۔ کار کے دروازے کھلے اور 3 آدمی دروازے کھول کر باہر نکلے۔ انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک بغور ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ شاید انہوں نے ٹائیگر کو گرتے دیکھ لیا تھا یا اس کے گرنے کا دھماکہ سن لیا تھا۔ بہرحال وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر شاید انہوں نے اس کو بھی اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کار میں سوار ہو گئے اور کار آگے بڑھ گئی۔ عمارت کے قریب جا کر کار رکی اور پھر 3 بار ہلکے ہلکے ہارن بجائے عمارت کا گیٹ کھلا، پھر کار عمارت کے اندر غائب ہو گئی۔ گیٹ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ کار عمارت کے اندر جاتے ہی ٹائیگر جھاڑی سے نکلا، پھر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ عمارت کسی پرانے قلعے کی معلوم ہوتی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس قلعے کے تہھانوں میں انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوگا۔ وہ تیزی سے قلعے کے گرد گھومنے لگا اور پھر اندر جانے کا ایک راستہ نظر آ گیا۔ یہ گندا پانی نکلنے کا ایک کافی بڑا درہ تھا جو امتداد زمانہ کے ہاتھوں خشک پڑا تھا۔ وہ رینگتا ہوا اس طرح کے راستے اندر پہنچ گیا۔ اندر قلعے کی عمارت قطعی سنسان اور تاریک تھی۔ کمپاؤنڈ میں بڑی بڑی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ ان میں رینگتا ہوا اصل عمارت کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ عمارت کا برآمدہ قطعی سنسان اور شکستہ تھا۔ وہ برآمدے میں سے ہوتا ہوا اندر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ کمرے کو اچھی طرح دیکھ بھی نہیں سکا تھا کہ اچانک کمرے کی ایک دیوار کھسکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے ایک اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا۔ دیوار پوری طرح کھسکی تو اب وہاں سیڑھیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایک نقاب پوش سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کمرے میں آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، ان اینٹوں کے ڈھیر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اسے جبہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا، ٹائیگر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اینٹ تھی۔ وہ آدمی اچانک اسے دیکھ کر اضطراری طور پر ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے ٹائیگر کا ہاتھ بلند ہوا اور اینٹ پوری قوت سے اس آدمی کے سینے پر پڑی اور وہ نقاب پوش ایک ہلکی سی چیخ مارتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے بڑھ کر اس کی کنپٹی پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ اب وہ نقاب پوش پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے گھسیٹ کر اینٹوں کے ڈھیر کے دوسری طرف ڈال دیا۔ پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ اس کی وردی اور نقاب اتارا، پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نقاب پوش کی وردی پہن کر اسی کا نقاب منہ پر چڑھا لیا اور مشین گن سنبھال کر وہ ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے کوئی خیال آیا، وہ واپس اس بے ہوش آدمی کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے ایک اینٹ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ اس کے سر کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اب ٹائیگر کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص کسی بھی وقت ہوش میں آ کر اس کے لیے مصیبت نہیں بن سکتا تھا۔ مشین گن سنبھالے وہ واپس سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جب وہ تیسری سیڑھی پر پہنچا تو دیوار خود بہت برابر ہو گئی۔ ٹائیگر سسٹم کو سمجھ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک اور نقاب پوش دروازے کے اندر کھڑا تھا۔ کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ نقاب پوش کندھے جھٹک کر دوبارہ پہرا دینے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکلتا ہوا ایک برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں تیز روشنی کا انتظام تھا۔ شاید انہوں نے اندر اپنا جنریٹر لگایا ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک کمرے کی درزوں سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس کمرے کے باہر رک گیا۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔
ٹائیگر ایک لمحے کے لیے جھجک کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں تقریباً 6 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک نقاب پوش نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، کون تھا؟ ٹائیگر آواز پہچان گیا کہ یہ آواز A3 کی ہے جسے وہ بے ہوش کر کے لے گیا تھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ A3 اس کی آواز سن کر ذرا چونکا، مگر شارپ وائلی نے بات کاٹ دی۔ اچھا چھوڑو، ہم جو بات کر رہے تھے وہ بہت اہم ہے۔ شارپ وائلی کے لہجے میں تیزی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ پلان بہترین ہے۔ ہم اس پلان کے ذریعے بڑی آسانی سے اپنا مشن کامیاب کر سکتے ہیں، A3 نے کہا۔ مگر ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا ہے کہ نمبر A اور 2 علیحدہ کام کریں اور DIA مرکز علیحدہ کام کرے۔ ایک نقاب پوش نے درمیان میں لقمہ دیا۔ یہ غلط ہے، میں نے آتے ہی ہیڈ کوارٹر سے بات کر لی ہے۔ میرے خیال میں سب سینٹر سے کسی غلط آدمی نے انہیں کال کر کے ایسی بات کی ہوگی، جبکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ A3 شاید اپنی ذمہ داری اپنے سر لینے سے گھبرا رہا تھا۔ پھر وہ سب پلان کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ ٹائیگر خاموشی سے مشین گن پکڑے ایک طرف کھڑا تھا۔ ہال میں دوسرے محافظ بھی موجود تھے اور سب خاموش تھے۔ ان کا پلان سن کر ٹائیگر کے ہوش گم ہو گئے۔ جو پلان بنا رہے تھے وہ واقعی انتہائی خطرناک تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران کو اس پلان کی اطلاع کرنی چاہیے، لیکن اب بغیر کسی وجہ کے وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، ورنہ مشکوک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ خاموش کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد میٹنگ برخاست ہوئی تو سب ممبران ہال سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے ہی محافظ بھی تھے۔ برآمدے میں پہنچتے ہی ٹائیگر خاموشی سے ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ جب باقی لوگ آگے بڑھ کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ستون کی آڑ میں سے نکلا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینوں کی طرف بڑھا۔ زینوں پر موجود محافظ کو اس نے بتلایا کہ چیف نے اسے باہر کسی کام کے لیے بھیجا ہے، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ عجلت میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اسی شکستہ کمرے میں پہنچا جہاں پہلے محافظ کی لاش اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ پھرتی سے باہر برآمدے میں پہنچا، پھر تیزی سے بھاگتا ہوا وہ اسی گندے پانی والے درے کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک عمارت کی وہ سائڈ روشن ہو گئی، لیکن ٹائیگر اچھل کر ایک ہی جمپ میں وہ کراس کر گیا۔ اب وہ قلعے کے باہر تھا۔ وہ ایک جھاڑی میں دبک گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی دوبارہ غائب ہو گئی۔ شاید محافظ ٹائیگر کو چیک نہ کر سکے تھے۔ روشنی غائب ہوتے ہی ٹائیگر پھرتی سے اپنی جگہ سے کھسکا، پھر جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جلد ہی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب یہاں سے شہر جانے کے لیے ظاہر ہے اسے پیدل مارچ کرنا پڑے گی، چنانچہ اس نے پہلے عمران سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ دوسرے لمحے وہ واچ ٹرانسمیٹر پر عمران سے کنیکٹ کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور ٹائیگر نے عمران کو پوری رپورٹ دے دی۔ اب وہ اطمینان سے سڑک سے کافی دور ہٹ کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ کیپٹن شکیل، صفدر، جولیا، تنویر، چوہان اور نعمانی سب اس وقت ارباب کالونی کی ایک کوٹھی کے ہال میں موجود تھے۔ وہ باقاعدہ طور پر DIA کے رکن بن چکے تھے اور DIA کے سربراہ نے ان کے گروپ کا فرسٹ چیف اسی نوجوان مارٹن کو بنایا تھا اور ان کی رہائش کا انتظام ارباب کالونی کی ایک کوٹھی میں DIA کی طرف سے کر دیا گیا تھا۔ آج اس کوٹھی میں ان کا پہلا دن تھا۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ چونکہ یہ کوٹھی انہیں DIA کی طرف سے ملی تھی، اسی لیے اس کوٹھی میں یقیناً ایسا خفیہ انتظام کیا گیا ہوگا کہ ان کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت ہیڈ کوارٹر میں ٹیپ ہوتی رہے گی۔ کونہوں نے ڈیکٹا فون تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہے تھے۔ اس کے باوجود انہیں یقین تھا کہ طاقتور ڈیکٹا فون ضرور یہاں موجود ہوں گے۔ ابھی انہیں مارٹن کا فون آیا تھا کہ وہ کوٹھی میں آ رہا ہے، ایک انتہائی اہم کام درپیش ہے، اور اب ہال میں بیٹھے یہ سب اس اہم گفتگو کر رہے تھے۔ جولیا جب سے اس کوٹھی میں آئی تھی وہ زیادہ تر خاموش بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق رہتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے سیکرٹ سروس اور X2 سے بچھڑ گئی ہے اور اسے اپنی مکمل موت کا یقین آ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ X2 اس بات کو تو شاید معاف کر دے کہ وہ اسے بے نقاب نہیں کر سکے گا، مگر اس بات کو قطعی معاف نہیں کرے گا کہ وہ دشمن اور غیر ملکی تنظیم کے باقاعدہ رکن بن جائے۔ اسے اپنا لرزہ ہیز انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ ویسے اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ DIA والوں نے سیکرٹ سروس کے رازوں کے متعلق ابھی تک ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ چند لمحوں بعد ہال کا دروازہ کھلا اور مارٹن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہیلو ممبران، کیا حال ہے؟ اس نے کرسی پر بڑی بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مس جولیا مجھے کچھ ناراض سی معلوم ہوتی ہیں، شاید X2 کے فرق میں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، جولیا پھٹ پڑی۔ سوری مس جولیا، میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا، ویسے خوشخبری سن لیجئے، X2 کو آپ کے متعلق علم ہو چکا ہے کہ آپ DIA کے رکن بن چکے ہیں۔ مارٹن کے لہجے میں زہریلا پن نمایاں تھا۔ اس خبر نے سارے ممبران پر ایٹم بم کا اثر کیا۔ وہ سب ہراساں نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل کے چہرے پر تو حسب معمول اطمینان تھا، مگر آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ بھی پریشان ہو گیا ہے۔ ارے آپ لوگ تو گھبرا گئے، بھلا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اب آپ DIG
جیسے مؤثر تنظیم کے رکن ہیں، اب X2 آپ لوگوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور پھر ایک دن X2 کو تو پتہ چلنا ہی تھا، اور دوسرا یہ کہ اب X2 کے دن قریب آ گئے ہیں، جلد ہی ہو سکتا ہے کہ آج رات کو ہی X2 بے نقاب ہو جائے۔ مارٹن نے بڑے سنجیدہ لہجے میں انہیں بتلایا اور وہ سب ششتر بیٹھے اس کی باتیں سنتے رہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ X2 کو ہمارے متعلق علم ہو چکا ہے؟ کیپٹن شکیل اور صفدر نے بیک وقت ایک ہی سوال کیا۔ او تم لوگ ابھی DIA کے متعلق نہیں جانتے، ورنہ تم یہ الفاظ نہ کہتے۔ تم خود سوچو کہ DIA کو کیسے معلوم ہوا کہ رانا ہاؤس میں X2 اور تم لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ جب DIA خفیہ ترین میٹنگ کا حال معلوم کر سکتی ہے تو یہ بات معلوم کرنا کون سا دشوار ہے؟ مارٹن نے جواب دیا، اور سب لوگ DIA کے متعلق سوچنے لگے کہ DIA کی تنظیم کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اچھا آپ لوگ میری ایک بات غور سے سنیں، ایک اہم مسئلے پر میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آج رات کو شارپ فائلی، بلیک کلارک اور اس کے ساتھی X2 کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم اس پلان پر عمل کرنے والے ہیں۔ میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ X2 کو بے نقاب کرنے کا صحرا بجائے شارپ فائلی اور بلیک کلارک کے ہمارے گروپ کے سربندے، اس طرح ہیڈ کوارٹر میں ہمارے گروپ کی اچھی پوزیشن بن جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ باہر کے وہ ایجنٹ تمام کریڈٹ لے جائیں، اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ آج رات کو جب وہ لوگ مکمل پلان کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے، ہم لوگ ان پر حملہ کر کے ان سے تمام کریڈٹ چھین لیں، تاکہ ہم ہیڈ کوارٹر کو یہ بتلا سکیں کہ اصل کام ہم نے کیا ہے۔ مارٹن نے اپنا پلان پیش کیا۔ ویری گڈ، یہ آپ نے خوشخبری سنائی ہے، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں یکدم مسرت چھلکنے لگی اور باقی ممبران کے چہرے بھی کھل گئے۔ مارٹن ایک ایک کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ رات کے 2 بجے یہاں سے نکل کر شہر سے باہر مضافات کی طرف جانے والی سڑک کے 12ویں میل پر پہنچ جائیں، میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ وہاں سے ہم اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، پھر اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ مارٹن نے انہیں بتلایا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ جائیں گے، صفدر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ DIA سے کسی قسم کی غداری بھی آپ کو مہنگی پڑے گی۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا کوئی تصور ہے تو اسے نکال دیں۔ مارٹن کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا، وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آپ سب مسلح ہو کر وہاں پہنچ جائیں، بتائیں میں وہیں آپ کو ملوں گا۔ مارٹن نے آخری بار ہدایت کی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مارٹن کے جاتے ہی حال میں مدھم سی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کیپٹن شکیل نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر جیب سے کاغذ نکال کر اس پر تیزی سے کچھ لکھنے لگا۔ اس کے بعد کاغذ تیزی سے باری باری سب کے سامنے کھسکا دیا۔ سب نے کاغذ پڑھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کیپٹن شکیل نے کاغذ کے ٹکڑے کر دیے۔ بلیک زیرو گہری سوچ میں غرق کمرے میں بیٹھا تھا۔ ممبران سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا تھا اور عمران حسب معمول غائب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ عجیب سی سچویشن بن چکی تھی۔ اسے نہ ہی یہ علم تھا کہ شارپ وائلی اور بلیک کلارک اور مقامی DIA تنظیم کیا کر رہی ہے، اور نہ ہی اسے علم تھا کہ آج کل ممبران کی کیا مصروفیات ہیں اور 15 دن گزرنے کے بعد اس کیس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے ایسی الجھن اور خطرناک پوزیشن سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوا تھا، اسی لیے اس کا ذہن مفلوج سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی دنوں سے عمران نے اسے رانا ہاؤس سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ سارا دن اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا اس عجیب و غریب کیس کے متعلق ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ جتنا بھی اس پر غور کرتا تھا اتنا ہی معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو اپنے خیالات کے بھنور سے نکل آیا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سامنے دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر عمران کا چہرہ نظر آیا اور بلیک زیرو نے دیکھتے ہی بٹن آف کر دیا۔ اسکرین تاریک ہو گئی، پھر اس نے ایک اور بٹن آن کیا۔ بٹن کے آن ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ ہلو بلیک زیرو، کیا حال ہے؟ کیسے گزر رہی ہے؟ عمران نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ بس جناب گزر رہی ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں مایوسی کی جھلکیاں تھیں۔ اچھا اب تیار ہو جاؤ، فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، عمران نے اطمینان سے اسے کہا۔ اوہ ویری گڈ، بلیک زیرو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پھر عمران نے ٹائیگر کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق تمام پلان بلیک زیرو کو تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ یہ تو انتہائی خطرناک پلان ہے، اس طرح وہ یقیناً X2 کی اصل شخصیت سے واقف ہو جائیں گے۔ بلیک زیرو کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ ہاں، شارپ وائلی اور بلیک کلارک انتہائی ذہین اور خطرناک ایجنٹ ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کچھ سوچ لیا ہے جو عام آدمی نہیں سوچ سکتا، اور اس کیس کے ختم ہونے کے بعد بھی میں اس کا انتظام کروں گا۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ پروگرام بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تو تم ایک خبر سن لو کہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران DIA کے باقاعدہ رکن بن چکے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو بوکھلا گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، عمران نے اسی طرح اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا۔
یہ کیسے ہو گیا؟ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلیک زیرو کے ذہن میں ابھی تک اس صبر سے دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ صحیح ہے، اچھا چھوڑو، وہ ہوتی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، تم اب پروگرام سن لو۔ عمران نے یوں اطمینان سے کہا جیسے سیکرٹ سروس کے ممبران کا دشمن تنظیم کا رکن ہو جانا اس کے لیے کوئی اہم بات نہ ہو۔ پھر عمران نے بلیک زیرو کو اپنا آئندہ پروگرام تفصیل سے سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تمام تر انتظامات کر کے وقت پر پہنچ جانا، آج فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، عمران نے کھڑے ہو کر کہا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پرانے قلعے کی عمارت حسب دستور مکمل تاریخ تھی، اس کے ساتھ ہی وہ مضافاتی سڑک بھی۔ اچانک دور سے 3 کاروں کے حیولے اس سڑک پر دوڑتے ہوئے نظر آئے، ان کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں اور کاریں مکمل تاریکی کا حصہ بنی ہوئی تھیں، لیکن اتنے گہرے اندھیرے کے باوجود وہ کافی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں۔ پھر سڑک سے اتر کر وہ قلعے کی طرف جانے والی کچی سڑک پر آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کاریں قلعے کے سامنے رک گئیں۔ تینوں کاروں کی ہیڈ لائٹس 3 بار جلیں اور پھر بجھ گئیں۔ اس کے ساتھ قلعے کا پھاٹک کھل گیا، کاریں اندر چلی گئیں۔ قلعے کے اندر ایک سائڈ میں خفیہ گراج بنے ہوئے تھے، کاریں جیسے ہی ان کے قریب پہنچیں ان کے دروازے کھلے اور کاریں رینگتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ کاروں سے شارپ وائلی، بلیک کلارک اور باقی ساتھی نیچے اترے۔ شارپ وائلی کے ہاتھ میں 2 فائلیں دبی ہوئی تھیں اور وہ انہیں یوں سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ ہفتے اقلیم کی دولت سے بھی زیادہ گراں بہا ہو، اور واقعی ایسا تھا بھی۔ کاروں سے اتر کر وہ خفیہ سرنگ کے ذریعے اندر ہی اندر عمارت کے تہھانوں میں پہنچ گئے۔ وہ سب ایک بار پھر اسی ہال میں موجود تھے جہاں اس دن پہلے وہ اپنے پلان پر غور کر رہے تھے۔ شارپ وائلی اور بلیک کلارک ہال میں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے اور باقی ساتھی ہال سے باہر نکل گئے۔ پھر تینوں نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے شارپ وائلی اور بلیک کلارک کو ان کے مشن کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ وہ سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی غلط آدمی عمارت میں داخل ہوا ہے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ یہ A3 تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک تیز سائرن ہر کمرے میں گونجنے لگے۔ یہ انتہائی خطرے کی نشانی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہال سے باہر نکلتے، باہر سے مشین گنوں کی گولیاں لگاتار چلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے باہر زبردست لڑائی ہو رہی ہو۔ تینوں نقاب پوش ہال کے دروازے کی طرف دوڑے۔ پھر انہوں نے جیسے ہی دروازے کھولے، اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ان کے سینوں پر پڑی اور وہ تینوں کراہتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ باہر ابھی تک گولیاں چل رہی تھیں۔ شارپ وائلی اور بلیک کلارک اچھل کر دروازے کی سائیڈوں میں ہو گئے۔ پھر جیسے ہی وہ تینوں نقاب پوش اندر داخل ہوئے، ان کے ریوالوروں سے گولیاں نکلیں اور 2 نقاب پوشوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل گئیں۔ ایک نقاب پوش تو زخمی بھی ہو گیا تھا۔ تیسرے نقاب پوش نے شارپ وائلی کی طرف مشین گن کا فائر کھول دیا، مگر اچانک شارپ وائلی منہ کے بال فرش پر لیٹ گیا اور گولیوں کی بوچھاڑ اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ بلیک کلارک ریوالور سے مشین گن والے پر فائر کرتا، ایک نقاب پوش چیتے کی طرح اچھل کر اس پر جا پڑا اور نتیجے میں بلیک کلارک کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ایک طرف جا پڑا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے فرش پر آ گرے۔ ایک اور نقاب پوش نے شارپ وائلی پر چھلانگ لگا دی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ تیسرے نقاب پوش نے ان دونوں کی طرف توجہ دیے بغیر جھپٹ کر میز پر پڑی ہوئی فائلیں اٹھا لیں۔ اتنے میں 4 اور نقاب پوش ہال میں داخل ہوئے۔ باہر اب فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ تیسرا نقاب پوش بھی فائلیں اٹھا کر سیدھا ہو ہی رہا تھا کہ نئے آنے والے نقاب پوش نے برق کی سی تیزی سے ان دونوں کی فائلیں جھپٹ لیں۔ شارپ وائلی اور بلیک کلارک کے ساتھ ابھی تک دونوں نقاب پوش گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ زبردست لڑائی ہو رہی تھی، مگر کوئی فریق ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہینڈز اپ اگر خبردار کوئی غلط حرکت کی، ایک نقاب پوش نے شارپ وائلی اور بلیک کلارک کو چیخ کر حکم دیا اور ان سے لڑنے والے دونوں نقاب پوش انہیں چھوڑ کر اچانک ایک طرف ہٹ گئے۔ 3 مشین گنوں کی نالیں شارپ وائلی اور بلیک کلارک کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ہامتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ بند کر دو جولیا، ایک نقاب پوش نے دوسرے کو حکم دیا اور پاس کھڑے نقاب پوش نے جو دراصل جولیا تھی، لپک کر ہال کا دروازہ بند کر کے چٹھانی چڑھا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سب نے اپنے نقاب اتار دیے۔ یہ مارٹن، کیپٹن شکیل، صفدر، جولیا، تنویر، نعمانی اور چوہان تھے۔ فائلیں اس وقت صفدر کے ہاتھ میں تھیں۔ X2 کا نقاب اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، صفدر نے پرجوش سے لہجے میں کہا۔ ہاں مگر تم نے DIA سے غداری کی ہے، میرا مطلب ہے نہیں تھا کہ تم یوں یہاں قتل و غارت برپا کر دو، مارٹن نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم بھی ہاتھ کھڑے کر دو۔ اچانک کیپٹن شکیل نے مشین گن کی نال مارٹن کے سینے سے لگا دی اور مارٹن نے کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں چھائی ہوئی درندگی دیکھ کر مشین گن نیچے گرا دی اور ہاتھ اٹھا لیے۔ مارٹن کو بھی بلیک کلارک اور شارپ وائلی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ فائل کھول کر دیکھو کہ X2 کون ہے، تنویر نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا، اچانک ہال کے روشن دانوں سے گولیاں چلی اور سب کے ہاتھوں سے مشین گنیں چھوٹ کر فرش پر جا گریں۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا، پھر سب حیرت سے سن ہو گئے جب انہوں نے X2 کو بذات خود مشین گن سنبھالے ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔
خبردار اگر کسی نے حرکت کی۔ X2 کی مخصوص آواز ہال میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 20-25 مسلح فوجی بھی ہال میں گھس آئے۔ اب سیکرٹ سروس کے تمام ممبران ان کے مشین گنوں کے نشانے پر تھے۔ صفدر فائلیں مجھے دے دو، X2 نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صفدر ابھی ہچکچاہٹ میں مبتلا تھا کہ اس کے قریب کھڑے کیپٹن شکیل نے جھپٹ کر صفدر کے ہاتھ سے فائلیں لی۔ فوجیوں کی مشین گنیں سیدھی ہوئیں مگر X2 کے اشارے پر انہوں نے فائر نہیں کیے۔ کیپٹن شکیل، یہ فائلیں میرے حوالے کرو، X2 نے اب انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ جناب، مجھے فائلیں دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس وقت ہم اپنے چیلنج کے نقطۂ عروج پر کھڑے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا راز اس فائل میں بند ہے۔ کیپٹن شکیل اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ X2 کے لہجے میں زخمی چیتے کی سی گراہٹ تھی۔ نہیں جناب، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں، کیپٹن شکیل نے بڑی نرمی سے کہا۔ تمہاری جانیں تو اس فائل کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں بچ سکتی، کیونکہ تم سب ملک دشمن تنظیم DIA کے باقاعدہ رکن بن چکے ہو اور اس وقت میری نظر میں تم سب غدار ہو اور غدار کی سزا تم جانتے ہو۔ X2 کڑک کر بولا۔ تو کیا آپ کا پہلے والا چیلنج ختم ہو چکا ہے؟ اس دفعہ صفدر بولا۔ ہاں، میرا چیلنج سیکرٹ سروس کے ممبران سے تھا، غداروں سے نہیں۔ اب تمہاری سزا موت ہے، صرف موت۔ X2 کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ سب ممبران کے چہروں پر مردنی چھا گئی۔ مگر یہ غلط ہے، ہم دل سے اس تنظیم کے رکن بنے ہیں۔ ہم تو اس تنظیم کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے اس میں شامل ہوئے تھے اور ہمارا مقصد دراصل یہی تھا کہ ایک تو ہم آپ کو بے نقاب کریں، دوسرا اس تنظیم کو جڑ سے اکھاڑیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جناب X2 صاحب، اچانک مارٹن بولا اور سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم کون ہو؟ X2 نے کڑک کر پوچھا۔ ان کا چیف اور آپ کا خادم، مارٹن نے بڑے عجیب لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ اٹھا، پھر اس کے چہرے پر سے ایک باریک سی جھلی اتر گئی۔ اب وہاں مارٹن کی بجائے عمران کھڑا تھا۔ عمران؟ سب لوگ حیرت سے چیخ پڑے۔ X2 حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عالی جاں، آپ کا خادم حاضر ہے۔ یہ دراصل DIA کے رکن نہیں بلکہ بندے کی ذاتی تنظیم کے رکن تھے، عمران نے جھک کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اور پہلی بار سیکرٹ سروس کے ممبران کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ وہ ایک بار پھر عمران کی ذہانت پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ سارا ڈرامہ تمہارا چلایا ہوا ہے؟ X2 کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ کیا کرتا جناب، آپ نے ان بیچاروں کو چیلنج ایسا دے دیا تھا کہ 15 دن تو ایک طرف، یہ ساری عمر بھی اس شرط میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر میرے ساتھی تھے، میں نے انہیں بچانے کا بندوبست کرنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، اس وقت آپ کا نقاب ان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ 99% کامیاب ہو چکے ہیں۔ 1% کیا آپ انہیں معافی دے دیں؟ آخر آپ کی تنظیم کے رکن ہے اور آپ کے اشاروں پر انہوں نے ہزاروں دفعہ اپنی جانیں بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میرا فیصلہ اٹل ہے اور یہ فائلیں میرے ایک اشارے پر ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ X2 ابھی تک اپنے فیصلے کے تذبذب میں تھا۔ یہ ٹھیک ہے جناب، مگر ان کے پاس صرف آپ کی ہی فائل نہیں، ایک اور اہم فائل بھی ہے اور آپ دیر سے پہنچے ہیں۔ اگر یہ بر وقت اقدام نہ کرتے تو اب تک یہ دونوں فائلیں ٹرانسمیٹر پر کوڈ ورڈز کے ذریعے دشمن کے ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہوتی، اور میرے خیال میں آپ کی فائل سے زیادہ دوسری فائل قیمتی ہے۔ اس بر وقت اقدام پر آپ 1% کی معافی انہیں دے سکتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، اور دوسرا آپ چند لمحے پہلے اپنا چیلنج انہیں غدار کہہ کر واپس لے چکے ہیں۔ عمران نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ عمران، تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ X2 اب بالکل نرم پڑ چکا تھا۔ فائلیں مجھے دے دو، X2 نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کیپٹن شکیل کو حکم دیا، اور کیپٹن شکیل نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھ کر فائلیں X2 کے ہاتھ میں دے دیں۔ قربان جاؤں اس فرمانبرداری کے جناب، آپ کو ایسے فرمانبردار رکن دوبارہ نہیں ملیں گے۔ عمران نے حسب عادت ہانک لگائی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا چیلنج واپس لیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسے ذہین اور چست ممبران ملے ہیں۔ X2 کے لہجے میں نرمی تھی۔ دوسرے لمحے ہال X2 زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سب سے اونچی آواز عمران کی تھی۔ ممبران کے چہرے مسرت سے پھٹے پڑ رہے تھے، وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک ترین بحران سے نکل آئے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ تم لوگ مجھے بے نقاب کرنے کی خواہش کو اپنے سینوں میں ہی دبا دو گے، کیونکہ اس میں ہم سب کا اور ہمارے ملک کا مفاد ہے، X2 نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور سب نے بڑے جوش سے اس بات کا وعدہ کیا، کیونکہ اب وہ اس راز کے مفادات سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ تمہیں اس کے لیے عمران کا شکر گزار ہونا چاہیے، X2 نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے تحسین بھرے لہجے میں کہا، اور سب شکر گزار نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے، اور عمران یوں شرما گیا جیسے ناقد ہار لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ شور فائل اور بلیک کلارک کو گرفتار کر لیا گیا اور ہیڈ کوارٹر سے فوجیوں نے DIA کے تمام سینٹر، سب سینٹرز، ممبران کے نام اور پتوں کی لسٹیں برآمد کر لیں، اور اس طرح DIA کی طاقتور تنظیم کو اس ملک سے بالکل تباہ کر دیا گیا۔